السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، اچھے ہوں گے۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے آ رہی ہوں ایک ایسی ٹاپک جس کا نام ہے استغفار۔ استغفار کیوں ضروری ہے؟ وائی از استغفار امپورٹنٹ؟ آپ کبھی کسی ایسی مصیبت میں پھنسے ہیں جہاں ہر راستہ بند لگتا ہے؟ کیا آپ کو کبھی محسوس ہوا کہ زندگی میں برکت کم ہوتی جا رہی ہے؟ آج ہم ایک ایسے عمل کے بارے میں جانیں گے جو نہ صرف ہماری زندگی کی پریشانیوں کا حل ہے، بلکہ جو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت کو ہماری طرف کھینچ لاتا ہے، اور وہ ہے استغفار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص استغفار کو اپنی عادت بنا لیتا ہے، اللہ اس کے ہر غم کا حل نکال دیتے ہیں اور اسے وہاں سے رزق دیتے ہیں جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو چلیے آج ہم سمجھتے ہیں کہ استغفار کیوں ضروری ہے۔ وائی از استغفار امپورٹنٹ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو سب سے بڑا اور سب سے بلند ہے، عزت والا ہے۔ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو نہایت رحمان اور رحیم ہے۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتے ہیں، برائیوں اور گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ کی ہی ساری بادشاہت ہے اور اللہ کے لیے ہی سب تعریف ہے۔ اللہ کے پاس ہی ہر بھلائی ہے اور اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ کسی نفس کو کسی حسد سے بڑھ کر اسے تکلیف نہیں دیتے، یعنی کسی پر بھی کوئی تکلیف آتی ہے وہ اتنی ہی آتی ہے جتنی وہ برداشت کر سکے۔ جو اس نے نیکی کمائی، یعنی کسی انسان نے اگر نیکی کمائی ہے تو وہ اسی کے لیے ہے۔ یعنی اگر ہم اچھا کریں گے تو اس کا جتنا بھی فائدہ ہے وہ زیادہ سے زیادہ کس سے ملے گا؟ ظاہر سی بات ہے، جو اچھا کرے گا اسی کو ملے گا۔ کس کو ملے گا؟ کسی اور کو نہیں ملے گا۔ جو نیکی کیے ہیں ان کو ہی ملے گا، یعنی نیکی کرنے والوں کو ملے گا۔ اور جس نے بھی برائی کی ہے یا برائی کمائی ہے یا برا کیا ہے، وہ اسی کا ذمہ ہے جس نے وہ برائی کی ہے یا برائی کمائی ہے۔ اچھا کریں گے تو اپنے لیے، اپنے فائدے کے لیے، برا کریں گے تو بھی اپنے لیے اور اپنے سر لیں گے۔ اے ہمارے اللہ، اگر ہم بھول جائیں یا ہم خطا کر بیٹھیں تو آپ ہماری پکڑ نہ کریے گا۔ کتنی خوبصورت دعا ہے، کیونکہ ہم انسان ہیں نا، ہم بھول جاتے ہیں، ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، پھر ہم غلطی کر کے کس کے پاس جائیں؟ اللہ کے ہی پاس جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ہمیں اور سب کو معاف کرنے والے ہیں۔ تو یا اللہ، غلطی ہو جائے تو ہمیں پکڑیے گا نہیں، معاف کر دیجیے گا۔ اے میرے اللہ، ہم سب پر ایسا بوجھ نہ ڈالیے گا جیسا آپ نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ یا اللہ، آپ ہم سے وہ بوجھ نہ اٹھوائیے گا جسے اٹھانے کی ہمیں طاقت نہیں، اور ہم سے ہماری غلطیوں سے درگزر فرمائیے گا۔ یا اللہ پاک، ہمیں بخش دیجیے، ہم سب پر رحم فرمائیے، آپ ہی ہمارے مولا ہیں۔ اس کافر قوم کے بدلے میں ہماری مدد فرمائیے اللہ پاک۔ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے قانون سزا اور جزا کے بارے میں کچھ قاعدے اور اصول بتائے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اتنا ہی بوجھ ڈالتے ہیں جتنا اسے اٹھانے کی طاقت۔ دوسرا، انسان کو وہی ملے گا جتنا اس نے کمایا، خود کیا ہوگا، محنت کی ہوگی۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ اگر کسی نیک نیتی کام کی بنیاد رکھ دی جائے اور اس کے اثرات اس کی موت کے بعد بھی جاری رہے تو وہ نیکی اسے نامہ اعمال میں جمع ہوتی رہے گی۔ اسی طرح اگر کسی نے کوئی برا کام شروع کیا، برا کسی کے لیے پلان سیٹ کیا اور وہ مر گیا، تو اس کے بعد بھی لوگ جتنے بھی اس کی برائی میں ملوث ہوں گے، اس کا گناہ بھی اس کے سر جائے گا۔ جیسے آج کل سوشل میڈیا پر دور ہے کہ کچھ لوگ اپنے فیس بک اکاؤنٹ بنا لیتے ہیں، اس پر بہت فضول قسم کی چیزیں پوسٹ کرتے ہیں اور پاسورڈ انہوں نے بہت چھپا کر رکھا ہوتا ہے۔ پچھلے دنوں میں کسی کے بارے میں پڑھ رہی تھی، اس نے اسی قسم کی کچھ چیزیں کی تھی، اچانک اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ اب وہ خود فوت ہوئے ہیں، لیکن خود فوت ہو گئے، وہ ان کا وقت آ گیا، وقت مقرر تھا، وہ انتقال کر گئے، لیکن وہ خود اس کی فوٹو ویڈیو جو بھی فضول میسیج دیتی ہیں، جو بھی اس میں ڈالتی تھیں، وہ سارا چیز وہ سب اس کے فیس بک پر ابھی بھی ہے، اور لوگ اس برائی کو دیکھنے چلے جا رہے ہیں۔ کوئی بھی سوشل میڈیا پہ کچھ ڈال رہے ہیں اور اگر ان کی موت ہو گئی، انتقال ہو گیا،
سیم چیز ہے. تو پھر کیا ہو جاتا ہے کہ وہ ساری چیز تو سوشل میڈیا پہ رہ گئی. اب رہ گئی تو کیا ہو گیا, اب تو وہ چلے گئے دنیا سے. اب جو بھی چیز اگر وہ اچھی چیز ڈال رہے ہیں اور 4 لوگ اس کو دیکھ کے اور 4 لوگ کو فالو کر رہے ہیں یا بتا رہے ہیں یا سکھا رہے ہیں یا بھیج رہے ہیں, تو اس کا جزا, اس کا اجر کس کو ملے گا؟ انہیں کو ملے گا, اگر وہ اچھی چیز ہے تو. ان کیس کوئی ایسی چیز ہے جو بہت فضول ہے, جیسے ڈانس کا ہو گیا, مطلب کوئی بھی چیز ایسی چیز ہے جو فضول ہو, فضول بولے تو ڈانس ہو گیا, بہت ساری چیز, صرف ڈانس ہی فضول نہیں ہے, بہت سارا چیزیں جو اللہ کو نہیں پسند ہے, جو رسول اللہ نے ہمیں نہیں بتایا ان دا سینس کہ بتایا ہے کہ ہاں یہ غلط ہے, یہ مطلب نہیں کرنا ہے, اور وہ چیز کی گئی ہے صرف لائک ویڈیوز کے لیے, اس میں مطلب اچھے بڑھاؤ کے لیے اگر اس میں کیا گیا ہے, تو وہ بھی ایک طرح کا اگر گناہ ہے تو پھر اس کا بھی اجر کس کو جائے گا؟ جو انتقال کر گئے ہیں. جیسے مطلب مان لیں ہم بہت ساری چیز ڈال رہے ہیں اور اس میں کوئی چیز میرے سے غلطی ہوئی ہے, تو اس غلطی کو میں, اگر کسی نے مجھے بتایا کہ ہاں یہاں پہ یہ چیز غلط ہے, تو میں اسے سدھاروں. اگر نہیں سدھاری ہوں یا پھر جان بوجھ کے نہیں, اگر سدھارنا بھول گئی تو وہ تو ان کیس کہیں نہ کہیں مطلب سالو کر ہی لیں گے, اس کو ڈال ہی دیں گے, سدھار ہی دیں گے. بٹ اگر نہیں سدھار پائیں اور ان کیس موت ہو گئی, میری موت ہو گئی اور کچھ اچھی چیز تھی اس میں, تو اچھا اجر ہم کو ملے گا, برا اگر کیا اس کا بھی اجر ہم ہی کو ملے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ میرے اکاؤنٹ پہ, میرے سوشل میڈیا پہ, میرے آئی ڈی پہ سب چیز ڈالا ہوا تھا. تو اسی لیے کہا گیا کوئی بھی چیز سن کے, دیکھ کے, سیکھ کے, اگر کوئی چیز اچھی ہے تو اس کو فالو کرے, اچھی نہیں ہے تو فالو نہ کرے. اب آپ دیکھیے کہ وہ اور کہ اب وہ دنیا میں نہیں ہے اور کچھ پوسٹ نہیں ہو رہی ہے اس کی فیس بک پر, لیکن وہ جو اپلوڈ ہو چکا ہے, جس کو اس نے بنا کے رکھا گیا تھا, اس میں ڈالا گیا تھا, جس پر اس نے توبہ نہیں کی تھی, کوئی چیز اب ڈال دیا, اب اس میں توبہ نہیں کیا کہ اللہ معاف کر دیجیے, غلطی سے ہو گیا یا غلطی سے چلا گیا, تو وہ نہیں کیا, وہ اس کے اکاؤنٹ میں, اس کے نامۂ اعمال کے اکاؤنٹ میں ایڈ ہوتا چلا جا رہا ہے. تو اسی لیے انسان کو جو بھی کام دنیا میں کر رہے ہیں یا کرنے کے سوچ رہے ہیں, سوچ سمجھ کر کریں. میرے مرنے کے بعد مجھے کن الفاظ میں یاد کیا جائے گا؟ ایک اچھے تعلیم کردار کے انسان کے طور پر یا ایک برے انسان کے طور پر؟ کیونکہ مرنے کے بعد انسان کے لیے جو بھی گواہیاں ہوتی ہیں لوگوں کی, مطلب اگر آپ کا اخلاق اچھا ہے, آپ لوگوں کو فائدہ پہنچانے والے ہیں, آپ لوگوں کے کام آنے والے ہیں, تو جس طرح آپ دنیا سے جائیں گے, اس دن لوگ آپ کے بارے میں کیا کہیں گے؟ بتائیں آپ سب کیا کہیں گے؟ بہت اچھا انسان ہے, بہت اچھا تھا. کوئی ادھر سے آئے گا بولے گا اس نے مجھے یہ فائدہ پہنچایا, کوئی ادھر سے آئے گا تو کہے گا کہ ہاں اس نے میرے لیے یہ کیا, بہت کچھ کرتا تھا, بہت اچھے مشورے دیتا تھا, اس نے وقت پر میری مدد کی. یعنی لوگ اس کی اچھائیاں یاد کریں گے. اور اگر آپ نے کسی کی زندگی ازیرن کر رکھی ہوگی, کسی کے لیے مطلب ان کی لائف میں زہر گھول رکھا ہوگا, تو مرنے کے بعد لوگ کیا گواہیاں دیں گے؟ شکر ہے جان چھوٹی, شکر ہے اللہ نے سمیٹ لیا اس کو, اور اس کی دی ہوئی تکلیفیں یاد کر کے تکلیف محسوس کریں گے. یاد رکھیے کہ صرف اتنا ہی کافی نہیں ہے کہ ہم اپنی زندگی کچھ اچھا کر لیں, کہ ہم اپنی زندگی میں کچھ اچھا کر لیں, تو بس اتنا ہی یا برا کر لیں, مطلب اتنا ہی نہیں کہ ہاں کچھ اچھا کر لیتے ہیں یا کچھ برا کر لیتے ہیں, اتنا ہی رہ جائے گا. وہ ساتھ بھی چلے گا, جو بھی ہے اچھا برا جو بھی آپ کریں گے, اچھا بھی کریں گے تو وہ آپ کو آپ کے نامۂ اعمال کے اکاؤنٹ میں جمع ہوگا, برا کریں گے تو وہ بھی آپ کے نامۂ اعمال کے اکاؤنٹ میں جمع ہوگا. تو یہ چلتا رہے گا جب تک دنیا چلتی رہے گی. آپ کے جانے کے بعد بھی آپ کی اچھائی برائی کا قصہ جب بھی بیٹھیں گے لوگ ہنسی مذاق, اس میں چلے گا. اسی طرح یہ ہے کہ اگر کسی انسان کی زندگی میں کچھ آزمائش ہے تو ان پر بھی صبر کرنا چاہیے, کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ میں اس کو سنوار سکتی ہوں, میں اس کو برداشت کر سکتی ہوں. اللہ نے مجھ پر میری برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا, اور اللہ تعالیٰ مجھے اس کا بدلہ ضرور دیں گے. وہ اس کے ذریعے مجھے پیوریفائی کر رہے ہیں. کسی بھی طرح کی سختیاں حق سے, نیکی کے کام سے, اچھی چیزوں سے ہمیں روکے نہیں. اور اللہ کی ایک سنت رہی ہے, ایک طریقہ رہا ہے کہ وہ, اور کیا ہے بتائیں, آپ لوگ بتائیں کہ سنت اور طریقہ کیا ہے. وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی اچھا کام کرے گا تو اس کی باتیں سننی پڑے گی. جب کوئی اچھا کام کرے گا, اچھی باتیں کرے گا تو اس کی سننی پڑے گی, اس کی
مشکلات، اور اس کو مشکلات بھی آئیں گی. جب کوئی انسان اچھا کام کرتا ہے تو اس کو ظاہر سی بات ہے بہت سارے اچھے برے ہر طرح کی چیزوں کو فیس کرنا پڑتا ہے، مشکلات بھی آئیں گی. اور ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ تاکہ اس بندے کا کھرا کھوٹا ہونا جانچ لیا جائے گا. کیونکہ جو شخص سچا ہوگا، جو سچے دل سے اللہ کی طرف آیا ہوگا، وہ لوگوں کی باتوں سے پیچھے نہیں ہٹے گا. کیونکہ وہ لوگوں کی طرف سے تو نہیں آیا نا کہ لوگ اچھا کہیں گے تو میں اچھا بنوں گا، لوگ مجھے برا کہیں گے تو میں برا بنوں گا تو میں اچھا. یہ ایسا کچھ نہیں ہوتا کہ لوگوں کے کہنے پہ. میں بھی پہلے بہت لوگوں کے کہنے پہ، ابھی بھی کچھ لوگوں کے کہنے پہ بہت ساری چیزوں میں تھوڑا سا یہ ہو جاتی ہوں، ڈپریسڈ ہو جاتی ہوں کہ ہاں یہ چیز کرنا تھا، فلاں نے ایسے بولا کہ ہاں تمہارا یہ چیز نہیں اچھا لگتا، تمہاری وہ چیز اچھی نہیں لگتی. نہیں، ہم لوگوں کے کہنے پہ نہیں ہم کو کرنا ہے. ہاں، لوگوں کا اگر آپ کے زندگی میں لوگ ایسے ہیں جو آپ کو ہمیشہ پازیٹیو پوائنٹ دیتے ہیں، جس سے آپ کو مطلب ایک مدد ہوتی کہ ہاں کہیں بھی آپ کنفیوز ہیں، وہ آپ کی لائف میں بہت امپورٹنٹ ہیں. فیملی ممبرز میں ہو گئے، کوئی ایسے بھی ہو گئے جو آپ کو بہت امپورٹنٹ ہے، اور وہ ہمیشہ آپ کو ایسی رائے دیتے ہیں جس سے آپ کا ہمیشہ فائدہ ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے، تو ان کی رائے سننا ہے. بٹ ایسے بھی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو زندگی میں لوگوں کے پاس مطلب کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کبھی آگے بڑھنے نہیں دینا چاہتے ہیں، کہ بس ہر وقت لگتا ہے کہ جیسے اس کو نیچے کرنا ہے، نیچے کرنا، اس کو نیچے بلا لینا ہے، اس کو سیڑھی تک چڑھنے ہی نہیں دینا، اس کو نیچے گھسیٹنا ہے کہ نہیں یہ کیسے ترقی کر لے گا، یا یہ اچھے کاموں میں کیسے کر لے گا. تو کچھ لوگ جو ہے نا وہ ہماری لائف میں ایک شیطان کا کام کر رہے ہوتے ہیں. جیسے کہ لوگوں مطلب غلط بات بول کر کہ ہاں تمہارا یہ چیز نہیں پسند آیا، تم نے ایسے کہا، تم نے وہ کہا، یا اگر کوئی اچھی چیز بھی کہہ رہی ہے. پہلی بات یہ سب کو چھوڑیں، حق بات کرنا کوئی بری بات نہیں ہے. حق بات پہ اگر کسی کو برا لگتا ہے، ہاں بولنے کا طریقہ ہونا چاہیے کہ آپ کو کیسے بولنا ہے، بٹ حق بات بولنا چاہیے. یہ نہیں کہ ہاں فلاں میرے بارے میں کیا سوچے گا. لاسٹ میں کوئی کچھ نہیں سوچتے، لاسٹ میں یہی سوچتے ہیں فلاں چلا گیا، ان اللہ و ان اللہ، ویسے کر کے راجعون کر دیتے، اور سے زیادہ کچھ نہیں کرتے لوگ. تو لوگوں کی بات پہ نہ، اللہ کی بات کو فالو کریں، رسول اللہ کی بتائی ہوئی حدیث، باہر بہت ساری چیزیں باتیں جو وہ اس پہ فالو کریں، اور حق بات بولنے سے ڈرے نہیں. حق بات بولنا بہت ضروری ہے. ہاں تو یہاں پہ کیا تھا کہ مطلب یہ ٹاپک تھا کہ ہاں کوئی اچھا کریں گے تو ہاں میں کچھ اچھا کروں گا تو لوگ مجھے اچھا بولیں گے، برا کروں گا تو لوگ مجھے برا بولیں گے. وہ تو اس لیے اچھا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی خاطر. ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، لوگوں کی بات پہ آ جاتے ہیں، لیکن نہیں آنا چاہیے. لوگوں کا کام ہے بولنا، ہمیں پتہ ہے کہ ہم کہاں غلط کہاں صحیح کر رہے ہیں. باتیں بھی ہونی چاہیے کہ ہاں کہاں غلط کہاں صحیح ہو رہے ہیں. غلط ہیں تو لوگوں کی بات سمجھے کہ ہاں لوگ آپ کو آپ کی بھلائی کے لیے سمجھا رہے ہیں، اور اگر صحیح ہیں اور لوگ وہاں آپ کو روک رہے ہیں تو وہ باتیں نہ سنیں. کیوں؟ کیونکہ ہم لوگوں کی خاطر نہیں، ہم اللہ کی خاطر کر رہے ہیں جو کہ ہمارے اللہ کو پسند ہے. اور اچھا کرنا اور وہ لوگوں کی باتیں سن کے اچھائی کرنا چھوڑیں گے نہیں جو لوگ ہمیں ہمیشہ اچھائی کرنے سے روکتے ہیں. تو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر جتنی بھی عبادت فرض کی ہے، جتنے بھی ہمیں نیکی کے کام بتائے ہیں، چاہے وہ اللہ کے حقوق کے متعلق ہے یا بندوں کے حقوق سے متعلق، وہ سارے کے سارے اتنے ہی ہیں جتنے ہماری برداشت ہیں. ہمارے لیے 5 نماز فرض کی گئی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم پڑھ نہیں سکتے تھے اور ہمارے لیے بہت مشکل ہے، نہیں. اول تو 50 کی گئی تھی، یاد ہے نا، 50 وقت کی نماز کی گئی تھی. جب معراج پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لے گئے تھے، اور وہ جب تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ مطلب 50 رکعت کی نماز. لیکن ہمارے پیارے نبی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یہ بات کہا تھا کہ 50 رکعت نماز کا مطلب وہاں پہ مطلب ہماری امت سے نہیں ہو پائے گا. تو وہاں پہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے صرف 5 وقت کی نماز دی تھی. ہر نماز کا ثواب 10 گنا ملتا ہے. ہر نماز کا ثواب کتنا ملتا ہے؟ 10 گنا ملتا ہے، اور وہ ایک نماز کی جگہ 10 لکھی جاتی ہے. اور یہ بھی اسی امت کے لیے جو بہت بڑی مطلب اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. ہم لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور اپنے پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں. اور ہم لوگوں کے لیے بہت رحمت ہے کہ اللہ نے ہمیں 5 وقت کی نماز دی. اور اس 5 وقت کی نماز، جیسے اگر ہم 1 وقت کی نماز، فجر کی نماز بھی ہم پڑھ رہے ہیں، تو اس 1 وقت کی نماز کی ہمیں اللہ تعالیٰ کے ہاں 10 گنا فائدہ ملے گا. تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی احکامات ہیں وہ سارے ایسے ہی ہیں کہ جن کو ادا کرنے کی ہم میں طاقت ہے، ہم میں ہمت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے دین میں کوئی تنگی اور کوئی حرج نہیں رکھا. ہمارا دین بہت آسان ہے، بس سمجھنے کی دیری ہے. اگر ہم عمل کرنے چاہیں، اور جو لوگ عمل کرتے ہیں وہ بھی انسان ہی ہوتے ہیں اور وہ خوشی سے بھی کر جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے نرمی اور سہولت والی شریعت دیکھ کر
دیکھ کر بھیجا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، بے شک یہ دین آسان ہے، جو شخص دین میں سختی اختیار کرے گا تو دین اس پر غالب آ جائے گا، اس کی سختی چل نہیں سکتی، وہ زیادہ دن وہ نہیں کر سکتا، لہٰذا اپنے عمل میں پختگی اختیار کرو، یعنی جمے رہو، اور جہاں تک ممکن ہو تو سب کے ساتھ نرمی کرو، نرمی کا برتاؤ، اور خوش ہو جاؤ، اور صبح دوپہر اور شام اور کسی قدر رات میں عبادت سے مدد حاصل کرو۔ اب دیکھیں کہ فجر کی نماز کے بعد کتنا سارا گیپ ملتا ہے ظہر تک، پھر ظہر سے عصر تک، پھر عصر سے مغرب تک، اور مغرب سے عشاء تک۔ ایک اچھا خاصا لمبا دن ہوتا ہے، چھوٹا دن تب بھی، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم پر ایسی عبادت فرض نہیں کی ہے جس پر ہمیں عبادت کی فرصت ہی نہ ملے اور ہم دنیا کا کوئی کام نہ کر سکیں، تو اس لیے ہمیں ساری ہی عبادت خوشی خوشی کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے احکامات خوشی سے قبول کرنے چاہیے، کیونکہ انسان کو ان سب پر اجر و ثواب ملتا ہے، اور انسان جو کچھ کرتا ہے اس کا صلہ اسے مل کر رہے گا، اچھے کو اچھا اور برے کو برا۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ بعض وقات گناہ کرنے کے لیے انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے، جو لوگ چوری کرتے ہیں وہ آسانی سے تھوڑی کرتے ہیں، اسی طرح سے جو لوگ غلط کام کرتے ہیں اس کے لیے بڑے وسیلے تیار کرتے ہیں، لیکن نفس ان کی طرح ہوتا ہے تو مشکل نہیں لگتا۔ نفس کیا ہو جاتا ہے، ان کی طرح اگر ہو جائے تو کوئی بھی کام، ابھی ہم کچھ غلط کام کا ارادہ کر رہے ہیں، میری نفس، ظاہر سی بات، ہم ارادہ کر رہے ہیں تو نفس بھی اس چیز کے لیے تیار ہے، اچھا کام کر رہے ہیں تو نفس اس کے لیے تیار ہے، تو کسی بھی کام کرنے کے لیے مشکل نہیں ہوتی ہے، ہر چیز کے لیے ایک پلاننگ ہوتی ہے۔ اسی طرح سے یہاں پہ بتایا جا رہا ہے، نیکی کے لیے ہمارا نفس نہیں مانتا، اور ایک اندر سے وہ موٹیویشن نہیں ہوتی، لیکن جب آپ حج یا عمرہ کرنے جاتے ہیں تو آپ کے اندر ایک موٹیویشن ہوتی ہے، وہاں جا کر اللہ کا گھر دیکھ کر اتنے سارے لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کو دیکھ کر یہ آپ تھوڑی کرتے ہیں کہ وہاں جا کر آپ لے جائیں، فوراً اٹھتے ہیں، جلدی کرتے ہیں، تھوڑا سا بھی سو کے۔ اسی طرح رمضان کا جو مہینہ آتا ہے، جو ابھی 2 دن بعد آنے والا ہے، تو اس میں بھی آپ دیکھیں کہ آپ کا شوق کتنا بڑھ جاتا ہے، جو کہ جب شوق بڑھ جاتا ہے تو عمل آسان ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے انسان کو اپنے لیے ایسا کوئی نہ کوئی ٹارگٹ رکھنا چاہیے کہ جن کے ذریعے انسان کا نیکی کے کاموں میں شوق بڑھتا جائے۔ ایسے لیکچرز میں جائیں، مسجد میں جائیں، جمعے کا خطبہ اٹینڈ کریں، ایسی مجلس اٹینڈ کریں ایسی مجلس اٹینڈ کریں جو کہ یہ چیزیں انسان کی عبادت میں موٹیویشن کا سبب رکھتی ہیں۔ تو بہرحال ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، کوئی کسی کی نیکی چھین کے نہیں لے جائے گا، کوئی اپنی برائی اس پر ڈال کے نہیں یہ فری ہو جائے گا کہ ہاں میری اپنی جتنی برائی تھی ہم اس پہ ڈال دیا، اس کی ساری نیکی ہم لے کے چلے گئے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ دنیا میں تو ایسا ہوتا ہے نا، دنیا میں ظاہر سی بات ایسا ہوتا ہے، لوگ ایک دوسرے پہ الزام لگا رہے ہیں، سچ کو جھوٹ، جھوٹ کو سچ، لوگ کرتے ہیں، اور جب تک دنیا ہے یہ ہوتا رہے گا کہ ہماری چیزیں بعض وقت دوسرے لوگ نکال لیتے ہیں، چرا لیتے ہیں، لے جاتے ہیں، کبھی گھر کے اندر بھی ہوتے ہیں، سسرال میں بھی سسرالی لوگ ان کی چیزیں استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح بعض وقت یہ سسرال میں ہی صرف نہیں، نैہر ہو گیا، نیہر ان دا سینس کی جو ماں کا گھر ہوتا ہے، سسرال جہاں پہ آپ کا شوہر کا گھر ہو گیا، اچھی بری ہر جگہ چیزیں ہوتی ہیں، یہ صرف اسپیشلی مینشن نہیں کہ سسرال میں ایسا ہوتا ہے تو ماں کے گھر ایسا ہوتا ہے، دنیا میں برائی پھیلی ہے، اب دنیا تو پورا آپ کا سسرال نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے۔ تو اسی طرح سے بعض وقت یہ ہے کہ لوگ اپنے گھر کا کوڑا آپ کے دروازے پر پھینک دیتے ہیں، یہاں تک تو خیر نہیں ہوتی ایسی چیزیں، لیکن جہاں ہوتی ہے سو ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے ہم پر بڑا احسان ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم پر ہماری طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالا، اور ہماری نیکی کو ہمارے لیے لکھا، اور ہمارے گناہوں کو بھی ہمارے لیے لکھا، کسی اور پہ بھی نہیں ڈالا، اور کسی کا ہم پر نہیں ڈالا۔ پر ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ آپ ہمیں نہ پکڑیے گا اگر ہم بھول جائیں یا ہم کوئی خطا کر بیٹھیں۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ جب ہم دعا مانگتے ہیں تو رب بنا کہتے ہیں، رب کا مطلب کس کو آتا ہے؟ رب کون ہوتے ہیں؟ خالق، مالک کون ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے بارے میں نا، جس نے پیدا کیا، جو ہمارا مالک ہے، اور جو ہماری ساری چیزوں کو تدبیر کرتے ہیں۔ ہم نے کیا کہنا ہے، کیا کھانا ہے، کیا پینا ہے، کہاں رہنا ہے، یہ سب
کچھ اللہ تعالیٰ جو ہے انتظام کرتے ہیں، اور یہ سب تو زندگی میں چیزیں ایکسپیرینس کر رہے ہیں، ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ سارے کچھ پہلے سے ہی لکھ کر رکھا ہوا ہے، پہلے سے ہی لکھ کر رکھا ہوا تھا کہ سب کچھ چیزیں، ساری چیزیں جو آج ہمیں مل رہی ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کو پہلے سے ہی پتہ تھا۔ سب کچھ تو اللہ پاک نے ہمارے لیے تدبیر کی، اللہ پاک نے ہمارے لیے وسیلہ پیدا کیا، تو انسان اپنے اس رب کو پکارتا ہے کہ اے میرے رب، آپ میرے رب ہیں، آپ نے مجھے پیدا کیا، آپ نے مجھے سب کچھ دیا، اب تو مجھے معاف بھی کر دیجیے۔ آپ نے مجھے رزق دیا، آپ نے مجھے آل اولاد دیا، آپ نے مجھے گھر بار دیا، آپ نے مجھے سب کچھ دیا، لیکن میں نے آپ کا حق ادا نہیں کیا۔ آپ نے مجھے نعمتیں دیں اور میں نے جواب میں آپ کی ناشکری کی، آپ کی نافرمانی کی۔ کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم کسی تفریح سیروں پہ جاتے ہیں، تو کچھ پکنک پر جاتے ہیں اور وہاں جا کر نماز پڑھنا بھول جاتے ہیں، سیر و تفریح کرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، اور وہاں جا کر اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ اللہ کو بھول جا رہے ہیں ان دا سینس یہ نہیں کہ ہم بھول گئے، کہ ہاں مطلب بھول جاتے ہیں ان دا سینس کی مطلب نماز، عبادت، وہ مطلب ہر چیز کا اللہ نے ٹائم بنایا ہے نا۔ اور اگر ہم کوئی گھومنے پھرنے کی جگہ تفریح کرنے جا رہے ہیں تو مان لیجیے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ نہیں، صبح گئے رات آ رہے ہیں، تو اس میں ہماری ساری نماز قضا ہو گئی۔ اس چیز کو کہا جا رہا ہے کہ ہم یہاں پہ اللہ کو بھول جاتے ہیں، اپنے پیاروں کو نہیں بھولا جاتا ہے نا۔ ظاہر سی بات، اپنے پیاروں کو فون کر رہے ہیں، سیلفی بنا رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، شیئر کر رہے ہیں، تو وہ ساری چیزیں ہم نہیں بھولتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری نفس ہمیں کنٹرول نہیں، نفس پہ ہمیں کنٹرول کرنا ہے نا، نفس ہمیں کنٹرول کر رہی ہوتی ہے اس ٹائم پہ۔ تو اسی لیے یہاں پہ یہ چیز بولا جا رہا ہے کہ ہم جو ہے وہ اللہ کو بھول جاتے ہیں، بٹ اپنے پیاروں کو نہیں بھولتے۔ خوشی کے موقع پر پیارے تو بہت یاد آتے رہتے ہیں۔ آپ کوئی اچھی چیز کھا رہے ہیں اور آپ کے بچے دور ملک میں ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے؟ دل دکھتا ہے نا، دل کرتا ہے کہ ہاں کاش مطلب یہاں ہوتے تو میں یہ چیز بناتی، یہ کھلاتی۔ اکثر کیا کرتے ہیں کچھ مائیں، کیا کرتی ہیں امی لوگوں کی کیا عادت ہوتی ہے، اکثر یہی کرتی ہیں کہ وہ میرے بیٹے کو یہ پلاؤ بڑا پسند ہے، پتہ نہیں بیچارہ پڑھنے گیا ہوگا، اس نے کھایا نہیں کھایا، وہاں اب کیا کھاتا اور کیا نہیں کھاتا۔ تو پیاروں کو یاد رکھتے ہیں، ہے نا، یاد رکھتے ہیں نا خوشی میں۔ کیونکہ خوشی کے ہر موقع پر اسی طرح جب کوئی غم اور دکھ وقت ہوتا ہے، جب آتا ہے ہمارے پاس، جس طرح سے ہم خوشی فیس کر رہے ہیں اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں کو بنایا ہے، خوشی اور غم دونوں کو کب اللہ دیتے ہیں وہ اللہ نے ڈیسائیڈ کر رکھا ہے۔ بٹ جب ہم خوش ہوتے ہیں تو اپنے پیاروں کو یاد کرتے ہیں، اور جب ہم غم والے موڈ میں ہوتے ہیں، یا موڈ نہیں، غم ایسا کچھ ہو رہا ہوتا ہے تو وقت ہوتا ہے، تو پھر ہم کس کو یاد کرتے ہیں؟ کسے یاد کرتے ہیں؟ اپنے آپ یاد آتے ہیں؟ نہیں، کوئی فوت ہو جائے تو سارے یاد آ جاتے ہیں، یعنی آس پاس کے لوگ۔ لیکن جب کوئی اپنا آتا ہے تو گلے مل کر روتے ہیں انسان، ہے نا، کیونکہ اس کی طرح کچھ اس کے ساتھ جو ہے نا کچھ اور ہی بانڈنگ ہوتی ہے، کچھ اور ہی طرح کی بانڈنگ ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بالکل اپنوں والا تعلق ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کو قریب محسوس کرنا چاہیے، اپنے ہر خوشی اور غم اپنے اللہ کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، نعمتیں ملنے پر شکر ادا کرنا چاہیے، تکلیف آنے پر اللہ سے صبر مانگنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے۔ اور یہاں پر انسان کیا کرتا ہے؟ انسان میں ہم بھی آگے، میرے سے بھی ہوتی ہے غلطیاں، میں بھی انسانی ہوں، اللہ پاک کی بتائی ہوئی ساری باتوں کو بھول جاتے ہیں، اسی طرح کسی حکم سے کیا ہو جاتے ہیں؟ جاہل ہو جاتے ہیں، جیسے کچھ پتہ ہی نہیں کہ کیا کرنا ہے، کیا ہم میں سے ہر ایک کو پورے دین کا پتہ ہے؟ ہم سب کچھ تو نہیں جانتے، ہے نا، ظاہر سی بات، ہم بہت ساری چیزیں نہیں جانتے ہیں، لیکن ہماری زندگی میں ایسی سچویشنز آتی ہیں کہ کرنا کچھ اور چاہیے اور ہم کر کچھ اور رہتے ہیں، کچھ اور کر بیٹھتے ہیں، ہے نا، ہوتا ہے نا، ایسا تو ہوتا ہی ہوگا۔ تو یہ بھی خطا ہی ہوتی ہے۔ کبھی آپ ڈرائیونگ کرتے راستے پر بھولیں اور کوئی راستے بھول گئے، ٹھیک ہے، اور آگے جا کر آپ بولے کہ یہ تو میرا روز کا راستہ ہے، پر نہیں پتہ کہ مجھے آج کیا ہو گیا ہے، میں نے ایگزسٹ مس کر دیا یا کہیں اور آ گئے، جان بوجھ کر کیا ہوتا ہے نہیں نا۔ کیوں؟ باتوں میں الگ لوگ جاتے ہیں، کیا ہوتا ہے کسی کی باتوں میں، جو اگر ہم جیسے کسی کی باتوں میں لگ گئے، جتنے لوگ آتے ہیں یہاں پہ، ہم کچھ بات میں لگ گئے ہیں یا ذہن کہیں اور ہے، جب ڈرائیور باتوں میں لگ جاتا ہے تو اکثر راستہ بھول جاتا ہے، یعنی وہ اپنے مقصد سے غافل ہو جاتا ہے، ایک لمحے کے لیے غافل ہوا اور میلوں دور جا پہنچا۔
یہ انسانوں کے ساتھ ہمارے معاملے ہیں، یہی معاملہ ہمارا انسانوں کے ساتھ بھی ہے، ہم سب کا معاملہ بھی ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے تو دین کے معاملے میں بھی ہمارا کچھ ایسا ہی حال ہے، ایسے ہی رویے ہوتے ہیں، ہم لوگوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں اور اللہ کا حکم بھول جاتے ہیں۔ ہم کوئی اور اچھا کام کرنے جا رہے ہوتے ہیں، جیسے ہم کوئی اچھا کام کرنے جا رہے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو مطلب کام کرنے جا رہا ہے، یہ دیکھو فلاں کام کرتا ہے۔ کہیں چیریٹی میں دے رہے ہوتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں ان کو دینے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے پاس تو بہت ہے، فنڈ بہت زیادہ فنڈ ہے۔ مسجد میں اگر کوئی چیز دینے جا رہے ہوتے ہیں یا مسجد میں جا رہے ہوتے ہیں کہ ہاں مطلب کچھ فنڈ دینا ہے، تو لوگ کہتے ہیں یہ کیا ضرورت ہے مسجد جانے کی، عورتوں کی نماز تو گھر میں ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اس ملک میں تو پھر کہیں بھی اسلام کا نام نہیں ہے، پھر تو کیا ہو جائے گا نا کہ کہیں بھی اسلام کا جو ہے نام ہی نہیں ہے۔ اگر عورت اور بچے مسجد نہیں جائیں گے تو اسلامی جو ماحول جو ہے وہ کہاں سے ملے گا؟ میرا کہنے کا مطلب ہے کہ انسان جب جانتے بوجھتے ہوئے بھول کا شکار ہو جاتا ہے تو اس پر غلطی ہو جاتی ہے۔ اب غلطی ہو گئی، اب چاہیے تو بھول کر ہوئی یا چاہے تو غفلت سے ہوئی، غلطی تو غلطی ہے نا۔ اب جب آپ نے ایسا کر لیا تو اس کے بعد کوئی ریگریٹ ہوتے ہیں کہ ہاں کیا ایگزسٹ مس کرنا، مطلب کوئی ایگزسٹ کر کوئی مس ایسی چیز کوئی ایسے ایگزسٹ کرنے، اسی طرح سے کیا مطلب کوئی ایگزسٹ جو ہے مس کر جاتے ہیں آپ لوگ، تو کیا اس کا ایک ریگریٹ ہوتا ہے؟ دل کہتا ہے کہ گھر ہی مت جاؤ، نہیں نا، ادھر ہی بیٹھ جاؤ۔ کیا کر لیا؟ ایک تو میں نے پہلے ہی لیٹ ہو رہی ہوں، مطلب ذہن میں ہوتا ہے کہ ایک تو آلریڈی لیٹ ہو رہی ہوں اور لیٹ ہو گئی ہے، سارے پیچھے سے بولنا شروع کر دیتے ہیں، جو ساتھ ہوتے ہیں بجائے اس کے کی تسلی دیں۔ مطلب ایک ہوتا ہے کہ ہاں بھائی تسلی دے کہ ہاں تم سے یہ غلطی کوئی بات نہیں، موو آن کرو، اگر غلطی ہو گئی اس کو بھول جاؤ، اللہ معاف کرتے ہیں، معاف کر کے، ہاں یہ نہیں کہ معاف کر کے نیکسٹ غلطی پھر دہرا دیا، اگر ایک بار دو بار تین بار غلطی ہوتی ہے اللہ معاف کرتے ہیں، نیکسٹ ٹائم ان غلطیوں سے سیکھو کہ کہاں غلط ہو رہا ہے۔ تو لوگ کیا ہے جو اس کو تسلی نہ دے کر اچھا کوئی بات نہیں، ہم دوسروں کو کیا کرتے ہیں، ہم دوسروں کو پرووک کرتے رہتے ہیں، خاص طور پر ہم عورتیں۔ ہمیں بچوں کی تربیت میں بہت سارے تحمل سے کام لینے چاہیے۔ آپ گھر میں سینٹرل رول نبھاتی ہیں، سینٹرل رول کرتی ہیں کون؟ عورتیں۔ آپ کے اوپر آپ کے ہسبینڈ کی ذمہ داری ہے، آپ کے ہسبینڈ کے اوپر ان کے باس، آپ کے نیچے آپ کے بچے اور بچوں کے بھی لیولز ہیں۔ آپ کہاں کھڑی ہیں؟ بیچ میں کھڑی ہیں، ہے نا۔ اگر آپ اسٹرانگ ہوں گے، آپ کا ریاکشن اچھا ہوگا تو گھر کا ماحول بڑا خوبصورت ہوگا۔ اب ہوتا کیا ہے، باس نے کیا کیا، میاں کو مطلب ہسبینڈ کو، آپ کے جو ہسبینڈ ہیں شوہر ہیں جو، ان کو کچھ کہہ دیا۔ اب آپ سب کے ہسبینڈ جو ہیں وہ غصے سے چڑھ گئے کہ ہاں غصہ آ گیا، ان کو غصہ چڑھ گیا۔ کیا وہ باس کے آگے بول سکتا ہے؟ نہیں، وہ نہیں بولیں گے باس کے آگے۔ کیوں نہیں بولیں گے؟ کیونکہ نوکری چلی جائے گی، اس بات کا ڈر ہے، کہیں کچھ مطلب وہ سیلری نہ کٹ ہو جائے، نوکری نہ چلی جائے۔ اگر بولا تو وہاں پر نہیں مطلب بول ہی نہیں سکتے وہاں پہ، ٹھیک ہے نا۔ اب کیا ہوگا، وہاں پر تو نہیں بول کے آئے، اب وہ ادھر تو چپ رہے، جب گھر آئے تو کھانا کھانے لگے اور کھانے میں تھوڑا سا نمک بھی اگر کم ہو جاتا ہے یا تیز ہو جاتا ہے، کیا ہوگا؟ غصہ کس پر نکلے گا؟ یہ غصہ بیوی پر، کس پر نکلے گا؟ بیوی پر نکلے گا۔ اب بیوی کا غصہ آیا ہوا ہے، اب بیوی کو بھی غصہ آ گیا، ٹھیک ہے۔ اب وہ میاں کے آگے تو کچھ بول نہیں سکتی، جس طرح سے میاں جو ہے وہ باس کے آگے کچھ نہیں بول سکتے، تو اب جو ہے بیوی جو ہے وہ میاں کے آگے کچھ نہیں بول سکتی، کچھ بھی نہیں بول رہی ہے۔ تو اب میں صبر کر رہی ہوں، کیا کرنا ہے کہ اب لیڈیز جو ہیں، جو عورتیں ہیں، جو وائف ہیں، وہ صبر کر رہی ہیں، ٹھیک ہے، کہ آفس سے آئے ہیں تھکے ہوئے ہیں، اب اگر میں نے بولنا شروع کیا کہ تھوڑا سا نمک زیادہ ہو گیا تو کیا ہوا، کیونکہ شوہر نے بھی اوور ریاکٹ کیا، بات اتنی بڑی نہیں تھی، ظاہر سی بات ہے شوہر نے بھی اوور ریاکٹ کر دیا، باہر کا غصہ گھر میں آ کے اتارا، اور وہ بھی کچھ مطلب بات بہت بڑی نہیں تھی کہ ہاں کھانا ایسا بن گیا ویسا بن گیا، تھوڑا اونچ نیچ تو ہو ہی جاتی ہے، ظاہر سی بات ہے۔ کئی بار ایسا ہوا تب نہیں کہا، آج جو کہ آفس سے غصہ لے کر آئے تھے تو کہیں تو نکالنا تھا۔ یاد رکھیے کہ ہمارے ہیومن نیچر کے یہی ہے کہ ہم جب غصہ کرتے ہیں تو وہ اندر باہر کے مطلب اندر سے جو آتا ہے نا وہ پورا بھر کے رکھتے ہیں، اندر میں جو غصہ ہوتا ہے وہ ایک دم بھرا ہوا رہتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے ایسا نہ ایسا، بہت ٹائم سے برداشت صبر، بٹ وہ کیا ہو رہا ہے، وہ غصہ جو وہ بھر رہا ہے، اس کو ختم نہیں کرتے، اس کو جانے نہیں دیتے کہ ہاں ٹھیک لیٹ گو، مطلب ہٹاؤ ختم کرو، کوئی نہیں، ہوتا ہے، بٹ وہ نہیں ہو پا رہا ہے۔
ریئلائز نہیں کرتے. اب کھانے میں میز پر ماں بھی بیٹھ گئیں، بچے بھی بیٹھ گئے. اچھا، بچوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ کھانا کھاتے ہوئے وہ کیا کرتے ہیں کہ کبھی ہاتھ پیر ہلاتے ہوئے رہتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں. اب ماں نے پانی کے گلاس بھر کر رکھا ہوا تھا سائڈ پر. بچے کیا کرتے، کھیلتے کھیلتے سائڈ سے پانی کا گلاس جو ہے وہ نیچے ہاتھ سے گر گیا، یا ہاتھ سے لگ گیا، مطلب ہاتھ لگ گیا گلاس پہ اور وہ ہاتھ جو پانی جو ہے وہ گر گیا. اب کیا ہوگا؟ اب ماں کا جو غصہ بھرا ہوا تھا وہ کس پر نکلے گا؟ بچے پر. اب تھوڑا غصہ نکلے گا یا زیادہ ٹھیک ٹھاک نکلے گا؟ اب بچہ وہاں سے اٹھ کر صوفے پر جا بیٹھا اور اپنا موبائل نکالے گا اور کچھ کھیل کھیلنے. ظاہر سی بات بچے کیا کریں گے، اس کو پتہ ہے کہ ہاں ڈانٹ وٹ پڑے گی، کھا لیا جتنا کھانا تھا، پانی گر گیا، یہ وہ دس دیٹ. اب وہاں سے وہ چلا گیا کہیں پہ بھی جا کے صوفے پہ یا کہیں پہ اس ایریا میں جا کے بیٹھ گیا اور بیٹھ کر کیا کرا، موبائل نکال کے موبائل چلانے لگا، کھیلنے لگا کچھ بھی. اتنے میں جو چھوٹی بہن تھی وہ کسی اور چیز سے کھیل رہی تھی. وہ چیز اس کے بھائی کو لگ گئی جو کہ آلریڈی ماں کے غصے کا شکار ہو چکا تھا اور بہت غصے میں تھے. اب وہ بچہ جو ہے وہ اپنا غصہ اپنی چھوٹی بہن پر اتارے گا. دونوں کی فائٹنگ شروع ہو گئی. چھوٹی بہن کو جو ڈانٹ پڑی اپنے بھائی سے، کیونکہ بھائی بڑا تھا اور وہ چھوٹی تھی. اب جو ہے وہ چھوٹی بہن کو غصہ آیا اور وہ اپنے غصہ اپنے ٹوائے ٹیڈی بیئر پر نکالتی ہے. ٹیڈی جو کھیلنے کا کھلونا تھا اس پہ نکالتی ہے، اس کو پٹک پٹک کر مارتی ہے. یہ ہوتے گھروں میں، لیکن اگر ہم جو بیچ میں ہیں، ہم عورتیں مائیں اب کہیں گے کہ سارا کام میں ہی کروں، میرے اوپر ہی سارا کام ہے، میں ہی سب کچھ مطلب کروں، سب کچھ صبر میں ہی کروں، میں ہی ساری برداشت کروں، میں ہی یہ میں ہی وہ. تو ایسا نہیں، بلکہ اللہ نے آپ کو یہ مقام دیا ہے، وہ ممتا دی ہے، محبت دی ہے. اور آپ شوہر اور جو عورتیں وہ کیا کرتی ہیں کہ آپ شوہر یا ساس کی باتوں میں آ کر یا کسی بھی گھر کے کسی فیملی ممبر کی باتوں میں آ کر غصے میں اپنے بچوں کی تربیت خراب نہ کریں. بچے صرف آپ کے لیکچر نہیں سنتے. اگر گھر میں کوئی طرح کا ماحول بنا ہوا ہے، کسی طرح کی بات پہ کچھ آرگیومنٹس ہو رہی ہے، تو بچوں کو دور رکھیں یا کوئی ایسی جگہ پہ باتیں اپنی رکھیں، اچھے سے رکھیں. تاکہ کیونکہ کیا ہوتا ہے نا کہ بچے جو ہے نا وہ صرف آپ کا لیکچر نہیں سن رہے ہوتے ہیں، وہ بچے کیا ہے CCTV کیمرہ ہوتے ہیں. یقیناً بتا رہی ہوں، اپنے ایکسپیرینس سے بتا رہی ہوں. میرے گھر پہ تو بہت سارے بچے نہیں ہیں، بٹ جو بھی ہیں وہ ایک طرح کے CCTV کیمرہ ہی ہوتے ہیں، جو نظر تو آپ پہ نہیں رکھتے اور نہ ہی آپ کی باتیں، آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ آپ پہ نظر نہیں رکھ رہے ہیں، آپ کی باتیں نہیں سن رہے، بٹ وہ چلتے پھرتے CCTV کیمرہ ہوتے ہیں نا. اس کی طرح باریک آنکھ سے ہر کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں، کھیل رہے ہوتے ہیں. کان ان کا، ہاں اگر وہ کھیل رہے ہیں آپ کو لگ رہا ہے کہ ہاں چلو ارے بچے تھوڑی سن رہے ہیں اپنا کچھ بھی کام، یا آپ موبائل پہ کچھ بات مطلب کچھ بھی ڈسکشن کریں، آپ کو لگتا ہے ہاں بچے کھیل رہے. غلط فہمی میں آپ، بچے کھیل نہیں رہے ہوتے ہیں. کان ان کا ساری کی ساری آپ کی طرف ہوتا ہے. 2 ہی کان اللہ نے نوازا ہے، بٹ وہ دونوں کان آپ کی طرف ہو رہا ہوتا ہے. ماما کس سے باتیں کر رہی ہیں، کیا باتیں کر رہی ہیں، اگر وہ آپ کے موڈ آف دیکھتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں. اگر آپ اوور ایکسائٹیڈ ہیں تو وہ بھی وہ دیکھتے ہیں. اچھا پھر کیا ہوتا ہے، جو آپ کر رہے ہوتے ہیں نا وہ بھی وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر پوری زندگی ان کی بھی یہی عادت ہو جاتی ہے. تو یہ سلسلہ ختم نہیں ہوتا. یہاں پہ ہونا کیا چاہیے، پہلے شخص نے جو غلطی کی تھی، جیسے ان کے شوہر نے جو غلطی کی، جو باس جو تھے، اگر وہ ان کے جو جہاں باس کے یہاں کام کر رہے تھے، تو اگر غلطی ہو گئی تھی تو اگر وہ اللہ سے ڈرتا ہے، بے شک اللہ سے اگر کوئی ڈرتا ہے تو اس کو اللہ سے بھی معافی مانگنی چاہیے، اور جس پر زیادتی کی ہے اس سے بھی معافی مانگنی چاہیے. کیا جو ہم سے چھوٹا ہو اس سے سوری نہیں کرنا چاہیے؟ نہیں کرنا چاہیے، کرنا چاہیے. غلطی اگر آپ چھوٹے ہیں بڑے ہیں یا کچھ بھی، تو آپ کو سوری کرنا چاہیے. اگر آپ باس ہیں اور آپ نے اپنے چھوٹے پر زیادتی کر دی اور آپ کو ریئلائز ہو گیا، آپ کے ضمیر بول اٹھا کہ میں نے زیادتی کی ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ سوری کر لینا چاہیے. اور کیا کرنا چاہیے؟ کیا صرف بندے سے سوری کر لینا چاہیے یا کسی اور سے بھی؟ ظاہر سی بات ان سبھی سے جن کے ساتھ آپ نے زیادتی کی ہے. یس، بندے سے تو آپ نے سوری کر لیا، اللہ سے بھی کرنا ہے، کیونکہ آپ نے ایک انسان کو ناحق تکلیف پہنچائی. چلو بندے نے معاف کر دیا، یا صرف اللہ سے توبہ کرنا کافی ہے یا بندوں کو بھی سوری کرنا ضروری ہے؟ آف کورس بندوں سے بھی سوری کرنا ضروری ہے. اگر پہلا شخص جس نے زیادتی کی تھی وہ سوری کر لیتا تو بات ختم ہو جاتی، لیکن اس نے سوری نہیں کی. آپ کو پتہ ہے قابل نے حابل کو قتل کر دیا تھا.
اب ہوتا کیا ہے، اب تک دنیا میں قتل کا جو سلسلہ چل رہا ہے اس کے گناہ کا ایک حصہ قابل کو بھی جاتا ہے، قیامت کے دن اس کا گناہ کتنا بڑا ہوگا، پہاڑوں جتنا، اس سے بھی بڑا۔ اور وہ قتل کے گناہ تو جو ایک غلط کام کر لیتا ہے اس کا توبہ کرنے میں، استغفار کرنے میں دیر نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، اس باس نے تو سوری نہیں کی، لیکن آپ کے ہسبینڈ نے جو آپ کے ساتھ زیادتی کی تھی، کہ جو وہ آفس سے آئے تھے، غصہ تھا، تھک گئے تھے اور کھانا شروع کیا، غصہ نکالا، پھر تھوڑی دیر میں نارمل ہو جانا چاہیے تھا، ہے نا، نارمل ہو چاہیے تھا، تاکہ بچے جو ہیں وہ ٹیبل پر بیٹھ کر پریشان نہ ہوں، کیونکہ پریشانی کے عالم میں جو کھانا کھایا جاتا ہے وہ جسم کو لگتا ہی نہیں، وہ صحیح طرح ڈائجسٹ تو نہیں ہوتا۔ بچے سہمے بیٹھے ہیں ٹیبل پر، جو بڑے بچے ہوتے ہیں نا وہ بہت محسوس کرتے ہیں، جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ تو ادھر ادھر کر کے سب بھول جاتے ہیں۔ اب اگر شوہر نے کچھ کہہ ہی دیا تھا تو غصے میں تو بیوی کو اتنا تو سمجھ لینا چاہیے کہ میرا شوہر جو ہے اس کے باس اچھا نہیں، اس کا باس اچھا نہیں ہے، یا اس نے کچھ مطلب اس کے باس نے کچھ کہا ہوگا، اس کی وجہ سے شوہر جو ہے وہ فرسٹریٹ ہو چکے ہیں۔ تو پھر میری شامت آتی ہے، اور کیا ہوتا ہے کہ پھر اس کی شامت آتی ہے، چلو کوئی بات نہیں، اگر وہ ہی آگے سے ہنس کے شوہر کا غصہ ٹھنڈا کر دیتی تو کہ چلو، کہ ہاں چلو کوئی بات نہیں، آئندہ نہیں ہوگا، یا کوئی بھی بات نہیں، کوئی بات نہیں کر دیتی ہوں، شوہر بھی کیا ہو جاتے، شاید نارمل ہو جاتے کہ ہاں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اور بات نہ بڑھتی۔ اس نے بھی شوہر کے ترکیب کو بہت سیریس لے لیا، کیا کر دیا، بہت سیریس لے لیا، اور چیخنے چلانا شروع کر دیا۔ بچوں نے وہ تماشا دیکھا، تھوڑی دیر میں پھر بچے نے تماشا کیا، اس پر اور غصہ آ گیا۔ یعنی آپ مطلب سوچئے کہ وہ پہلی غلطی کتنی غلطیوں میں کنورٹ ہو گئی۔ تو اگر ہم ابتدا کرنے والے ہوں تو ہم کو ہی توبہ کر لینا چاہیے، ہم کو ہی ودڈرا کر لینا چاہیے۔ اور صبر اسی کا نام ہے۔ صبر کس کا نام ہے؟ کہ اگر کسی نے کچھ کہہ دیا تو کہاں کرے، کیا کرے، کوئی بات نہیں، جسٹ اگنور، خود سے یہی کرے، کوئی بات نہیں، اگنور کرو، اگنور چھوڑو، رہنے دو۔ اس بیگیج کو کتنا اٹھانا ہے، کیا اٹھانے کی ضرورت ہی کیا ہے، جانے دو، انسان ہے نا، بس ہو گیا۔ وقت کوئی اچھی بات یاد، اس وقت کیا ہوتا ہے نا، اس وقت جب بہت غصہ آ رہا ہوتا ہو تو کیا ہوتا ہے کہ یا تو ٹھنڈا پانی پی لیں، یا تو کچھ اچھی بات، پازیٹیو چیزوں کو یاد کرنا شروع کر دیں، جس سے انسانوں کے ساتھ، آپ کے ساتھ روزمرہ کوئی ڈیلنگ ہوتی ہے نا، جیسے کوئی روزمرہ ڈیلنگ ہو رہی ہے، آپ کو چاہیے کہ اب آپ ان کی خوبیاں ٹائپس پہ یاد کریں، جیسے کچھ خوبیاں، کوئی ایسی ٹپس کو یاد کریں جو لگے کہ ہاں یہ ہے، مطلب اس سے مطلب آپ کو خوشی ہو رہی ہو، غصہ ٹھنڈا ہو جاؤ۔ ان کے اندر یہ ساری خوبیاں ہیں، تاکہ جس وقت وہ ساری خرابی کریں تو آپ کا مطلب آپ کیا کریں، فوراً یہ جان لیں کہ ان کے اندر یہ اور یہ خوبیاں ہیں۔ خاص طور پر ہسبینڈ کی خوبیوں کا ضرور پتہ ہونا چاہیے کہ وہ ہمارے لیے کہاں کہاں کتنے مددگار ہیں، کتنے سپورٹیو ہیں، ان سے ہمیں کیا کیا فائدے ملتے ہیں۔ آپ سوچیں کہ اگر میری شادی ان سے نہ ہوتی تو میں کہاں ہوتی، مطلب ایک ذہن میں ڈالیں کہ اگر ان سے میری شادی نہ ہوتی تو میں کہاں ہوتی، کس جگہ ہوتی۔ بہت ساری عورتوں کی یہی کہانی ہے کہ وہ کہاں سے کہاں اٹھ کر شادی کی وجہ سے کہاں آ پہنچی۔ آپ سوچا کریں کہ اگر میری ان سے شادی نہ ہوتی تو میں کہاں ہوتی، اور یہ میرے بچے کہاں سے آتے، جن کو میں بہت ہی پیار کرتی ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ بہت ساری عورتیں کہتی ہیں نا کہ اس شخص نے ہمیں کبھی کچھ نہیں ملا، اس شخص سے ہمیں کبھی کچھ نہیں ملا، اللہ نے شوہر کے ذریعے بچے دیے، اس پر آپ شکر ادا کریں۔ اس کے علاوہ بھی مطلب ویکیشن پر لے گئے، شاپنگ کرائی ہوگی، عمرہ پر لے گئے، کچھ بھی تو کیا ہوگا، آخر انسان ہی ہے نا۔ انسان کے اندر کچھ لوگوں کے اندر اچھائیاں زیادہ ہوتی ہیں تو کچھ لوگوں کے اندر برائیاں زیادہ ہوتی ہیں۔ آپ برائیوں کو نگلیکٹ کر کے اچھائیاں کو یاد کریں تو وہ اوپر آ جاتی ہیں اور برائیاں دب جاتی ہیں۔ کچھ لوگ کی بری عادتیں اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ ان کی اچھائیاں بھی، بڑی بڑی اچھائیاں بھی جو ہیں وہ کیا ہوتی ہے، وہ چھپ جاتی، دب جاتی۔ تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کی ساری زندگی جل کر کوڑ کر گزرتی ہے۔ شیطان جو ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے نا ہر وقت، وہ کیا کرتا ہے، جب کسی سے مطلب ہمیں ذرا سی بھی ہمیں تکلیف ہوتی ہے نا، اس کی 10 اور تکلیفیں یاد کرا دیتا ہے۔ کون؟ شیطان۔ اس نے وہاں پہ یہ کیا تھا، ایسے کیا تھا، اس نے اس موقع پر یہ کہا تھا، یہ بولا تھا، پچھلے اگلے سارے زخم یاد دلا دیتے ہیں تو سارے تازے ہو جاتے ہیں۔ لیکن آپ نے کیا کرنا ہے، سارے کام شیطان کے
الٹے کرنے ہیں. کیا کرنا ہے؟ مطلب ایسا کام کر دے کہ سارا جتنا بھی کام شیطان کا سب الٹ کرنا ہے، جو کہ وہ ہمیں بہکا نہ سکے، ورگلا نہ سکے، وسوسے نہ ڈال سکے. دیکھیں، اگر آپ کے ہاتھ یا بازو کا حصہ جل جاتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ مزید آگ میں ہاتھ ڈال دیتے ہیں یا اس کو برف لگاتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ برف لگاتے ہیں نا. اور کیا مطلب اور کیا لگاتے ہیں؟ میڈیسن لگاتے ہیں. اور کون سی میڈیسن لگاتے ہیں؟ یا ٹوتھ پیسٹ لگاتے ہوں گے، یا کچھ لوگ مطلب شہد لگاتے ہیں. میں یہ اس لیے یاد دلا رہی ہوں کہ عورتوں کو کچن میں اکثر کام کرتے ہوئے ہاتھ لگ جاتا ہے یا یہاں وہاں، اس وقت ایسی جلن ہوتی ہے کہ بھول جاتے ہیں کہ کیا لگانا ہے. لیکن آپ سب کو بتا دوں کہ ہنی سب سے اچھا ہوتا ہے. ہاں، شہد لوگ تو جلدی میں وہ کولگیٹ لگا لیتے ہیں کہ ہاں جل گیا، ذرا سا کچھ ہو گیا تو پھٹ سے کولگیٹ. نہیں، سب سے پہلے اس میں کیا کرنا چاہیے؟ کچھ نہیں، ہلکا پانی لگائے، اس کے بعد اس میں کیا کر دیں؟ شہد. سب سے اچھا ہوتا ہے. جب ہاتھ جل جائے تو کہ جلن کم کرتے ہیں. جلنے پر یاد رکھیے مطلب ہنی، شہد کو کچن میں ضرور رکھیں. سب کے کچن میں ہوتا ہے. کچھ چھوٹے چھوٹے بھاپ پڑ جاتے ہیں، وہ نہیں پڑیں گے، لیکن پھر آپ کے جلے ہوئے جگہ پر کیا ہو جاتا ہے؟ چھالا نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے نا، شہد لگانے سے. یاد رکھیے گا اس بات کو، اس ٹوٹکے کو انشاءاللہ. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی ہمارے ساتھ برا کرے تو اس کی اچھائیاں فوراً یاد کریں. کیا کریں؟ ہنی لگا لیں، شہد لگا لیں. ہنی لگا لیں، مطلب اس میں مٹھاس ہوتی ہے نا، تو جلن جو ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ جلن جو چلی جاتی، کم ہو جاتی ہے. تھوڑی دیر اور زیادہ ہوگی لیکن پھر کم ہو جائے گی. لیکن لوگوں کی باتوں کی وجہ سے کیا ہوگا؟ جب کچھ غصہ سا آیا تو جلن ہوگی، مطلب کچھ اس طرح کا لگے تو کیا کریں؟ ہنی لگا لے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا یہاں پہ. کہنے کا مطلب ہے کہ کیا ہے؟ چھالے نہیں پڑیں گے. لوگوں کی باتوں سے لوگوں کو چھالے پڑتے ہیں نا، وہ چھالے نہیں پڑیں گے. لوگوں کی باتوں کی وجہ سے زخم نہیں بنیں گے. ان کی باتیں پھر ان کی باتوں کو ہی نشان بھی نہیں پڑیں گے. کیا ہوگا؟ کہ ان کی باتوں کا نشان بھی نہیں پڑے گا، جو کہ ہماری ہر تکلیف ہونے پر اگر یاد آ جاتی ہے. ویسے بھی لوگوں کی باتیں جو ہمیں تکلیف دیتی ہے، ان باتوں سے جل جل کر ہم نے ویسے ہی تکلیف نشان جو ہیں وہ کیا کیے ہیں؟ بڑے پکے کیے ہوئے ہیں. تو یاد رکھیے کہ غلطی، بھول چوک ہم سب کی زندگی میں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ نے میری امت سے غلطی، بھول چوک اور ہر چیز پر لوگوں کو مجبور لوگ کر دیتے، کیا کر دیتے ہیں؟ مجبور کر دیتے ہیں، کر دیا جاتا ہے، اس سے درگزر فرمایا. تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں. ہمیں بھی لوگوں کو معاف کر دینا چاہیے. اگر آپ روزے کی حالت میں بھول چوک کر کچھ کھا لیے تو روزہ نہیں ٹوٹ، بشرطے کہ بھول چوک کر، نہ کہ یہ شوق سے کھا لیا. بھول چوک کر اگر روزہ بالکل بھی نہیں ٹوٹتا. لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ مطلب جو ارادہ ہوتا ہے، ارادتوں کے کیے ہوئے گناہوں پر، جو جیسے ہم کچھ پلان کر کے کوئی گناہ کر رہے ہیں تو وہاں پکڑ ہوتی ہے. جو جان بوجھ کر انسان کرتا ہے، قرآن مجید میں آتا ہے کہ تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں جس میں تم نے خطا کی، لیکن جو تمہارے دلوں میں ارادے سے کیا اس پر اللہ کی پکڑ ہے. جس چیز کا پتہ چل جائے کہ غلط ہے تو اس چیز پر وہ کام بالکل نہ کریں، چھوڑ دیں. اس کام کو پوری کوشش کریں کہ چھوڑ دیں. نہ چھوٹ رہی ہو تو وہ برائی تو اللہ سے اپنے لیے، لوگوں کے لیے خوب دعائیں شروع کر دیں. یا اللہ، میں اپنی اس بری عادتوں سے بہت تنگ ہوں. میں یہ غلط کام نہیں کرنا چاہتی، لیکن میں کیا کروں؟ میرے پیارے اللہ، میری مدد کریے. میں بار بار ان سب کاموں سے دور ہونے کے بجائے اسی میں پھنس کے رہ جاتی ہوں. ان سب سے بچنے کے لیے اللہ کی مدد لیں. استغفار پڑھا کریں، توبہ کریں اور اپنے برے ایپ کو ذہن سے ڈیلیٹ کر دیں اور اس کے قریب نہ جائیں. کیا کریں؟ اس کے قریب نہ جائیں. یہ یاد رکھیے، اگر ہم اپنی آنکھوں سے کچھ بری چیز دیکھ رہے ہوں تو آنکھوں کا بھی کیا ہوتا ہے؟ زنا ہوتا ہے. تو بہرحال ہم سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں. اللہ کے حق میں بھی ہم بہت ساری غلطیاں کر جاتے ہیں، جس سے کبھی نماز نہیں پڑھتے، کبھی نماز بھی نہیں پڑھتے، مطلب کبھی نماز نہیں پڑھتے اور ایکسکیوز کیا دیتے ہیں کہ طبیعت ٹھیک نہیں ہے یا موقع نہیں ملا، یا اور بھی بہت سارے گناہ جو ہم جانے انجانے میں کر جاتے ہیں. اس سے بچنے کے لیے ہمیں اللہ سے ہر وقت اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہنا چاہیے، استغفار پڑھتے رہنا چاہیے. اللہ کے حق میں جو غلطی ہم کرتے ہیں وہ تو یہ ہے کہ ہم بندوں کے حق میں غلطیاں کر بیٹھتے ہیں، مطلب اللہ کے حق میں غلطیاں ہم کر بیٹھتے ہیں اور پھر وہ غلطیاں بوجھ بن جاتی ہیں. کب بوجھ بن جاتی؟ جب ہم استغفار نہیں پڑھتے، اپنی غلطیوں کی معافی نہیں مانگتے، تو وہ ایک دل کا تاڑ اور وہ پہاڑ بن جاتی ہے.
اور پھر وہ غلطیاں کیا ہو جاتی ہیں، بوجھ بن جاتی ہیں ہمارے اوپر. جو ہم نے اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے، یعنی دین کے معاملے میں ہم پر وہ ذمہ داریاں نہ آئے جو ہم پر اٹھا نہ سکیں. یا اللہ ہم کوئی ایسے عہد نہ کر بیٹھیں جس پر ہم قائم نہ ہو سکیں. اللہ ہم پر کوئی ایسا گناہ نہ کر بیٹھیں جس کی توبہ نہ کر پائیں، کیونکہ شرک کی کوئی توبہ نہیں ہوتی. تو یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ میں بھول گئی تھی، کیونکہ شرک کسی حال میں معاف نہیں. اس کے بجائے اس کے مطلب میں کیا ہے کہ اللہ سے دعا کریں. اس کے بدلے میں کیا کہ اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ میرے دل میں رکھا کوئی بھی کوئی بھی شرک نہ ہو. یا اللہ میرے دل میں رکھے کوئی شرک نہ رکھا ہو. یا اللہ ہم سے جو بھی کیا ہوگا اس میں یا اللہ ہم سے جو بھی غلطیاں ہوں اسے معاف کر دیں. یا اللہ ہمارے اوپر ایسے کوئی کام نہ ہو جسے ہم کر نہ سکیں. یا اللہ ایسی کوئی بیماری نہ آئے کہ ہم اٹھنا بیٹھنے کے قابل نہ رہیں. اللہ سے دعا کرتی رہنی چاہیے کہ یا اللہ برے بڑھاپے سے اور بدترین بیماریوں سے ہمیں بچا کے رکھیے گا. اللہ پاک یا اللہ ہمیں کوئی ایسی تکلیف میں نہ ڈالیے گا کہ ہم ٹوٹ جائیں. یا اللہ ہمیں کوئی ایسی مصیبت میں نہ ڈالیے گا کہ ہم دوسروں پر بوجھ بن جائیں. یا اللہ ہم سے ایسا کوئی بوجھ نہ اٹھوائیے گا جسے ہم اٹھانے کی طاقت نہ ہو. یا اللہ ایسے کوئی کاموں یا کوئی ایسی ذمہ داریاں ہم سے مت ڈالیے گا جو ہم سے نہ ہو پائے یا ہم نہ کر پائیں. آپ لوگ میں جب دعا مانگتی ہوں تو آپ سب آمین بولا کریں، کامنٹس میں بھی بولا کریں اور ایسے بھی بولا کریں. جو ہم نبھا نہ سکیں تو ویسے وعدے نہ ہم سے ہوں. کیا ہو جائے گا کہ شرعی احکامات میں اور بھی تقدیر کے حالات میں بھی کیا ہو جاتا ہے، اللہ سے آسانی مانگنی چاہیے کہ یا اللہ تعالیٰ ہماری تقدیر میں ایسی کوئی حالت نہ آئے کہ زندگی دو بھر ہو جائے اور ہمیں ایسی مشکلات میں نہ ڈالیے کہ ہم اٹھا نہ سکے کوئی ایسے کام نہ کر کوئی بھی ایسے برے کاموں سے ہمیشہ بچاتے رہیے. یا اللہ ہم سے ہر برائی کو درگزر فرمائیے. آمین. اگر ہم سے کوئی فرض ادا کرنے میں یا کوئی کوتاہی ہو جائے تو یا اللہ ہم کو معاف کر دیجیے، ہمیں بخش دیجیے، ہم سے درگزر کریے اور ہم پر مہربانی کریے. ہم کمزور ہیں اللہ، ہم پر رحم کریے. ہم تو گناہگار ہیں. 3 چیزوں کا محتاج ہوتا ہے. پہلا کہ جو معاملہ اللہ اور بندے کے درمیان ہوتا ہے تو اللہ اسے درگزر کرے، اور دوسرا یہ کہ اللہ بندوں سے اس کے گناہ کو پردے میں رکھے. اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، بندے کے جتنے بھی گناہ ہیں وہ پردے میں رکھتے ہیں. وغفر لنا، استغفار کا مطلب ہے ڈھک دینا، چھپا دینا. بعض وقت ہم کوئی ایسا گناہ کر بیٹھتے ہیں جس کا صرف اللہ کو پتہ ہوتا ہے، اور پھر ہم ڈرتے ہیں کہ کہیں لوگوں کو پتہ نہ چل جائے. خاص طور پر جو ٹینیج ہوتی ہے نا، اس میں انسان سے ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں کہ پوری زندگی پچھتانا پڑتا ہے. بچوں کو نشے کی عادت لگ جاتی ہے. عادت کب پڑ جاتی ہے، کسی ایج میں، جیسے ٹینیج میں جب پڑھائی کا سٹریس آتا ہے. پھر اسی طرح پڑھائی میں سیریس ہونے کے بجائے ایسی ریلیشن شپ میں گرفتار ہو جاتے ہیں کہ سارا دن انہی فضول چیزوں میں گزر جاتا ہے. اب جب ٹینیج سے باہر نکلتے ہیں، 20s میں آتے ہیں، تو پھر سوچتے ہیں کہ پڑھا نہیں تو اب کیا ہوگا، اور پھر نشے میں الگ پڑ جاتے ہیں. اب کیا ہوگا، تو پھر اس وقت انسان سب سے زیادہ پریشان ہوتا ہے. یہ دعا اپنے بچوں کو بھی سکھا دیں، چھوٹے بچوں کو بھی جن سے گناہ ہوا ہے یا گنہگار ہو جاتے ہیں. تو گنہگار انسان 3 چیزوں کا محتاج ہوتا ہے. یا اللہ میرے سے جو گناہ ہو جائے جس کا صرف تجھے پتہ ہے تو اس کو معاف کر دے، بندوں سے میرے گناہ کو ڈھانپ دے. اور تیسرا یہ کہ آئندہ کے لیے میرے اوپر رحم کر اور مجھے دوبارہ اس گناہ کے قریب مت جانے دیجیے گا. یا اللہ مجھے بچا لیجیے. اور پھر آپ دیکھیں کہ کبھی انسان کے گناہ دل میں ہوتے ہیں، بدگمانیاں وغیرہ کے شکل میں، کبھی زبان میں ہوتے ہیں، کبھی جسم سے کرا رہے ہوتے ہیں. تو جو چیز دل میں ہے یا اللہ اس کو صرف آپ کو پتہ ہے، تو آپ اس کو معاف کر دیجئے. اللہ پاک جو ہم نے کر لیا، جس سے منع کیا گیا، اس کو آپ چھپا دیجئے اور آئندہ کے لیے ہمیں بچا کر رکھیے. آمین. اور پہلے بخشش مانگی، گناہوں کو ڈھانپنا ہوا اللہ سے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے یہ کہیں کہ ہاں اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو ڈھانپ دے. اللہ سے رحم مانگا کرے، کیونکہ پہلے تو صاف تو پھر رحمت آئے گی. پہلے تو خود کو، انسان کو، اپنے آپ کو صاف، دل کو صاف رکھنا چاہیے، تب رحمت آئے گی، توبہ معافی ہو جائے گی. اور
جو بھی ہے معافی ہو جائے گا، توبہ کریں گے تو اس سے معافی ہو جائے گی، تو پھر بھی اللہ کی رحمت آئے گی۔ توبہ معافی کی ہی نہیں مانگنی ہی کہ مطلب کوئی بھی توبہ کر لیا ہاں ہو گیا معافی، ہر گناہوں سے توبہ کرنا ہے، پھر باقی کیا ہوگا، تو یہ ہمارے مولا اور یہ مطلب کہ یا اللہ یا ہمارے مولا آپ ہی ہمارے مالک ہیں، ہمارے مددگار ہیں، تو ہمیں کیا کریں، کافر قوم کے مقابلے میں مدد کیجیے، اور اے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی حقیقی مولا ہیں آپ، یہ اللہ تعالیٰ مطلب اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو کب معاف کرتے ہیں، جب آپ اللہ کے آگے گڑ گڑاتے ہیں، اللہ سے سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی یہ بہت بڑی رحمت ہے ہم بندوں پر کہ ہم کو اللہ ہمارے گناہ اگر ہم کر جاتے ہیں بڑے سے بڑے چھوٹے سے چھوٹے جان کر انجانے میں، تو اللہ بے شک معاف کرنے والا ہے، تب تک جب آپ معافی مانگ کر اس گناہ کو دوبارہ ریپیٹ نہیں کر رہے ہوں۔ بڑی رحمت ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ دعا کرنے سکھائی ہے، وہ ہمیں جانتا ہے، ہماری ضروریاتوں کو جانتا ہے، اللہ نے ہمیں مانگنا سکھا دیا، کیا کہ اللہ سے دعا مانگنا سکھا دیا۔ پھر سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مانگنے کی چیزوں میں 3 اہم چیزوں میں مانگنے کی افواہ کیا ہے، بہت ساری چیزوں کو درگزر، بخشش اور رحمت۔ پھر ہے کہ رب کے وسیلے سے مانگنا چاہیے، اس سے تکلیف دور ہوتی ہے، ربنا کہہ کے، ربی کہہ کے، اور یا پھر یہ بھی کہ یا اللہ مومنوں بندوں پر ہم پر رحم کریے۔ اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے جب بندے جو ہے اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ تو میرے پیارے بھائی بہن، آپ سب سے میں کہہ رہی ہوں کہ میرے پیارے بھائی بہن، ہم سب انسان خطا کار ہیں، حدیث میں آتا ہے انسان خطا کار ہے، بہترین خطا کار، جو کہ ہم لوگ ظاہر سی بات بہت سارے گناہ کرتے ہیں، وہ جو کرتے ہیں اس سے ہم توبہ کرتے ہیں، تو ہم سب کو توبہ استغفار کی ضرورت ہے۔ مومن سے بھی گناہ ہو جاتا ہے، ہر انسان سے گناہ ہو جاتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے گناہ کے لیے اللہ سے معافی مانگنا چاہیے۔ انسان سے بھی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی انسان غلطی کا پاک نہیں، پیغمبر معصوم ہوتے ہیں، ہم معصوم نہیں، ظاہر سی بات ہے ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مومن سے کوئی نہ کوئی ایسا گناہ ہو جاتا ہے جس کو وہ اکثر کر لیتا ہے، یا کوئی ایسا گناہ ہوتا ہے جس پر وہ قائم رہتا ہے، چھوڑ نہیں پاتا، اور اس کو وہ چھوڑ نہیں سکتا کہ دنیا سے چلا جاتا۔ جب وہ چھوڑ نہیں سکتا اور ایسا کچھ ہوتا ہے کہ ہاں اس کی موت ہو گئی، تو کیا ہو جاتا ہے کہ وہ دنیا سے ایسے کرتے ہوئے چلا جاتا ہے، کچھ عادتیں بن جاتی ہیں۔ بعض وقت میں اتنی حیران ہوتی ہوں کہ ہم اتنے زیادہ زبان کی حفاظت کے بارے میں پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، لیکن لوگوں کی عملی طور پر ان کا رویہ دیکھتی ہوں تو کوئی حفاظت نہیں کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ تو میں نے بھی دیکھا ہے، جو کہ فضول بات، ہر بات پہ کچھ نہ کچھ بولنا، خاموش کی تو عادت ہی نہیں، خاموش رہنے کی تو عادت ہی نہیں ہے، یعنی وہ اپنی بری عادتوں سے باز نہیں آتے اور دوسروں کو بھی تکلیف دینے سے باز نہیں آتے۔ ان کی حرکتوں میں ہی رہتا ہے کہ چگلی کر دیں یا چبھتی ہوئی باتوں سے تانا دیں، جب تک تانے شانے نہ دیں تب تک ہمارا گزارا نہیں ہوتا۔ میری لائف میں بھی ایسے بہت سارے لوگ ہیں، جب تک مجھے تانا نہیں دیتے، کچھ بول نہیں لیتے، سب کی لائف میں ہوتا ہے یہ، مطلب کوئی ایسا نہیں کہ ہاں میری لائف میں نہیں، سب کی لائف میں ہوتا ہے کہ بغیر تانے کی تو لوگوں کی زندگی نہیں گزرتی۔ اللہ بہتر جانے ایسے لوگ ہوتے کیوں ہیں، اور ہوتے ہیں تو اللہ سے معافی مانگیں اور دوسروں ان سے بھی معافی مانگیں جن کی زندگیوں میں وہ اپنی باتوں سے، اپنی سختی سے لوگوں کے دلوں میں زہر گھول رہے ہوتے ہیں۔ کیا فرق پڑتا ہے؟ ضروری تو نہیں کہ ہر وقت ایک دوسروں کو نصیحت کرتے رہیں، بعض وقت اتنی چھوٹی سی بات ہوتی ہے، چھوٹی سی، اور ہماری بد اخلاقی اس برائی کو بہت بڑا بنا دیتی ہے، اور اس کا اثر لوگوں تک ہوتا ہے۔ تھوڑا سا زبان کو کنٹرول کرنے، ہر چیز میں کامنٹ نہ دیا کریں، ہر چیز میں اظہار خیال نہ کیا کریں، ہر چیز میں اپنی رائے دینے نہ بیٹھ جایا کریں، یہ سب سے ہے، یہ میں بھی سب سے کہتی ہوں کہ ہر چیز میں تھوڑا خاموش رہا کریں، ہر چیز میں بولنا ضروری نہیں ہوتا ہے۔ آپ اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہیں؟ لوگوں کو مطلب یہ چیز ہے کہ آپ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں؟ مجھے تو کبھی یہ نہیں سمجھ آتا کہ ہم خود اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہیں۔ کبھی کبھی میں بھی کنفیوز ہوتی ہوں کہ میں نے مطلب کیا سمجھ رکھا ہے ہم لوگوں نے اپنے آپ کو، جو لوگوں کو رائے دینے لگتے ہیں بنا مانگے۔ ہم مطلب کون ہیں ہم تو ایک عام انسان ہیں نا، ہمیں حق نہیں پہنچتا کہ ہم ہر وقت ٹوکا ٹوکی کرتے رہیں۔ کئی گھروں میں بزرگوں میں بھی لوگوں میں زندگی حرام کر رکھی ہے، کچھ بزرگ جو ہوتے ہیں، بوڑھے لوگ جو ہوتے ہیں، انہوں نے زندگی کیا کر رکھی ہے، حرام کر رکھی۔ کیسے؟ معافی کے ساتھ، مطلب یہ کہنا، میں سچ میں بھی یہ چیز دل سے کہہ رہی ہوں، معافی کے ساتھ میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں، ان کے اپنے بچے ان کو مطلب کیا کرنے لگتے ہیں، ان کے جو ہیں اپنے خود کے جو بچے ان کو چھوڑ کر بھاگنے کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ کس دن ہماری کہیں جاب ہو۔
کہ یہ بھاگ جائیں۔ تو اب آپ ہی سوچئے، آپ ہی بتائیں کہ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب ہمارے رویے ہیں۔ پھر یہی سب کی وجہ سے لوگ ہمارے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہوتے، لوگ ہمارے ساتھ رہنا نہیں چاہتے، کیونکہ ہم لوگوں کو اپنے رویے سے بیزار کر دیتے ہیں۔ تو حدیث میں بھی آتا ہے کہ جو خاموش رہا، چپ رہا، اس نے نجات پائی۔ کیا کی نجات پائی؟ بعض وقت کوئی کسی ملک کی بات کر رہا ہوتا ہے، اب ہم بھی بیٹھ جاتے ہیں کمنٹ کرنے، کیا کرنے لگتے ہیں؟ کمنٹ کرنا ہو جاتا ہے، انہوں نے کیا ہوگا، ایسا کچھ کیا ہوگا، یا پھر کچھ خرابی آ گئی ہوگی، اسی لیے عذاب آ گیا۔ بھائی کس نے آپ کو بتایا؟ آپ نے اللہ کا فیصلہ جان لیا کہ عذاب ہوگا یا کیا ہوگا؟ یا اللہ ان لوگوں کو اس امتحان میں کیوں ڈالا؟ مطلب یہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو کیوں امتحان، جیسے ابھی فلسطین میں ہی کچھ ہوا تو لوگ اپنی رائے، میں نے بہتوں کو دیکھا، ہاں ایسا ہوا ہوگا، اس نے ایسا گناہ کیا ہوگا، ایسے بدکاری ہوا ہوگا، اس لیے اللہ کا عذاب ہے، قہر ہے۔ کیوں؟ آپ کون ہوتے ہیں یہ جج کرنے والے؟ عذاب ہے، قہر ہے، آزمائش ہے، کون ہیں آپ؟ نہیں بولنا ہے۔ تو اس میں کیا ہو جاتا ہے نا کہ ہر بات پر بات نہ بولا کریں، خاموش رہنا بھی سیکھیں۔ اب بزرگ ہی ہو گئے، کچھ جوان لوگ ہو گئے یا عورت ہو گئے، مرد میں ہی، میں نہیں مطلب کہتی کہ بچے کو کھلی چھوٹ، ظاہر سی بات ہے بچوں کو اتنی کھلی چھوٹ نہیں دینی چاہیے۔ بچے کی کھلی چھوٹ کہنے کا مطلب ہے نا کہ بچے جو مرضی چاہے کہتے ہیں، ماؤں کو دیکھتے ہیں، میں نے بھی بہت لوگوں کو دیکھا کہ پیار سے ہاں مطلب یہ وہ ارے بھائی اس کو سمجھائیں، غلطی کر رہے ہیں اس کو ڈانٹیں، لوگوں کے سامنے ڈانٹیں تاکہ اس کو فیل ہو کہ ہاں اگر میں نے یہاں پہ غلطی کی، ماں نے مجھے 4 لوگوں کے بیچ میں بولا ہے، نیکسٹ ٹائم میں یہ غلطی نہیں کروں گا یا کروں گی جو بھی۔ لیکن نہیں، ماؤں کو دیکھتے ہیں اور بچوں کو پچکار رہے ہوتے ہیں، مطلب اور بڑھاوا دے رہے ہوتے ہیں، ماں ہو یا جو بھی ہو، ہر ریلیشن میں نے بہتوں کو دیکھا ہے، بچے بدتمیزی سے بات کر رہے ہوتے ہیں اور ہم ہنس کر بڑھاوا دے دیتے ہیں۔ اب کوئی بچے ہیں توتلاہٹ یا کوئی ایسی بات میں، توتلاہٹ ایک عمر ہوتی ہے، اس میں چلو چلتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے چھوٹے، بٹ پھر بھی وہاں پہ پیار سے آپ کو سمجھانا۔ لیکن کچھ بچے اگر بڑے ہیں اور اس طرح سے کر رہے تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہنس کر ٹال دیتے ہیں، اور ہنسنے سے کیا ہوتا ہے نا کہ بچوں کو بڑھاوا مل جاتا ہے۔ آج کل کے بچے بڑے ہوشیار ہوتے ہیں، آج کل کے بچے بڑے چالاک ہوتے ہیں، آج کل کے بچے جو ہیں بڑے اسمارٹ ہیں بھائی، آج کل کے بچے بڑے کانفیڈنٹ ہیں۔ ایسا تعریف جملے بول کر بچوں کی بدتمیزیوں کو ہم بڑھاوا دیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ جیسے ہم بہت تعریف کر رہے ہیں کہ ہاں کوئی بچہ اگر غلطی کر رہا ہے تو ہم اس کو کیا کہنے لگتے ہیں؟ بہت تعریف کر دیتے ہیں، ہاں بہت کانفیڈنٹ اس کا ہائی ہے، بہت اچھا ہے، بہت اسمارٹ ہے، یہ ہے دس۔ نہیں، جہاں غلط ہے وہاں بولنا چاہیے کہ ہاں بچے غلط ہیں، یا پھر اسپیشلی اس کو بلا کے آپ کارنر میں بتا سکتے ہیں کہ دیکھو تم یہ چیزیں غلطی ہیں۔ لوگ اگر وہاں پہ ہنس رہے ہیں تو یہ مت سمجھو کہ تمہاری وہ تعریف کر رہے ہیں، وہ تمہارے منہ پہ تم کو اور غلط چیزوں کے لیے کانفیڈنٹ دے رہے ہیں جو کہ نہیں کرنا ہے۔ یہ کون سمجھائے گا؟ جو ہے کہ ہاں نہیں مطلب غلط چیزوں کو بولنے کا، بار بار میں کہہ رہی ہوں، ہر ٹاپک میں کہتی ہوں کہ حق رکھا کرے ہر رشتوں میں، چاہے لوگ کو برا لگے اچھا لگے، حق بات بولنے میں کوئی برائی نہیں ہے۔ ہاں اس چیز کو کہ نہیں فلاں کیا سوچیں گے، فلاں کیا سوچیں گے، سوچنے دیں جو سوچیں گے۔ اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، ہر طرح کی محبت ہوتی ہے، ماں والی، ماں کی محبت ہو گئی، باپ کی محبت، بھائی بہن رشتوں میں ہر طرح کی محبت، اب اس محبت میں آپ کو ان کو کس لیول پہ سمجھانا ہے وہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ تو یہ نہ بولیں بچے بہت اچھے ہیں، اسمارٹ چلاک ہیں، دس دیٹ کر کے انہیں غلط چیزوں کا بڑھاوا نہ دیں۔ تو بچے کو بھی شہ نہ دیں، کیا کریں؟ یہ سب چیز بول کے بچوں کو شہ نہ دیں جس سے وہ اور بدتمیزی کریں۔ جو غلط بات ہے اس پر بولیں کہ یہ بات غلط ہے، چپ رہنے کے لیے بولا کریں کہ ہاں چپ رہو یہ چیز غلط ہے، ڈانٹ ڈپٹ کیا کریں، ان کی باتوں پر نہ ہنسا کریں، نہ ہی ان کو بڑھاوا دیں اور چپ رہنے کو کہیں۔ مطلب یہ نہ کہیں کہ ہاں چپ رہو، ایسے نہیں، اس کو بڑھاوا نہیں دیں کہ ہاں ٹھیک ہے آج بولیے کل بولیے پھر چپ رہیں۔ کیا ہے چپ رہیں؟ ڈانٹیں اس کو، ڈانٹیں کہ ہاں یہ چیز غلط ہے، تم یہ چیز نہیں بول سکتے ہو، اور اپنی خاموشی سے بتائیں کہ جو تم نے بات کی ہے وہ بات پسند نہیں آئی، یا کچھ چیزیں ایسے مطلب اس کو فیل کرائیں کہ جو تم کہہ رہے ہو بالکل بھی پسند نہیں ہے، وہ بات بہت غلط ہے، اچھی نہیں ہے جو تم نے کی ہے۔ جو بھی بات تم نے اپنے رشتوں میں سے کسی کو بھی کہی ہے، کیونکہ بعض وقت وہ ان کو بدتمیزی سے کہہ رہے ہوتے ہیں، جیسے کہ اگر کوئی چیز نانی ہی سمجھا رہی ہے تو نانی آپ ہم کو یہ کہہ رہی ہیں، آپ تو خود وہ کام کرتی ہے، تو یہ کیا ہے؟ ایک بدتمیزی کا لہجہ ہے۔ تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ بچے کیا کرتے ہیں؟ بدتمیزی میں کہتے ہیں، اس پر کیا ہے؟ آپ کو سہ نہیں مطلب اس کو شہ نہیں دینی چاہیے کہ ہاں ٹھیک ہے کوئی نہیں، ہنس رہے ہیں۔ تو بہرحال کچھ عادتیں بڑی مشکل سے جاتی ہیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کو اس حال میں پیدا کیا گیا ہے کہ وہ فتنوں میں گھرنے والا، کیا کیا گیا ہے؟ فتنوں میں گھرنے والا ہے، توبہ کرنے والا اور بھولنے والا ہوتا ہے، یعنی باتوں کو بھلا دیتا ہے۔
جو غلط قسم کے لوگوں کے رویے ہوتے ہیں، جب اسے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ نصیحت کو قبول کرتے ہیں، یعنی بات کو مان جاتے ہیں۔ جو نہیں مانتے، مطلب جیسے کچھ ہوتا ہے کہ کوئی ایسا طرح کی بات ہوتی ہے کہ ہاں مطلب غلط ہے، تو اس کو ماننا چاہیے کہ ہاں یہ چیز غلط ہے، غلطیاں ہوئی ہیں مجھ سے، یہ نہیں کہ ہاں ٹھیک ہے اس پہ بحث کرنے لگے، بدتمیزی کرنے لگے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور تو وہ اس نصیحت کو قبول کرتے ہیں، یعنی بات کو مان جاتے ہیں۔ پھر یہ یاد رکھیے کہ غلط کام، غلط باتیں، زبان کی غلطیوں یہ جہنم میں لے جانے کا سبب بنتی ہیں۔ گناہ ذلت سبب بنتے ہیں۔ گناہ کیا ہوتے ہیں؟ گناہ اور ذلت کے سبب بنتے ہیں۔ صغیرہ گناہ بھی، چھوٹے چھوٹے گناہ بھی بندے کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ گناہوں کا ایک بوجھ ہوتا ہے جو قیامت کے دن لوگ اپنے پیٹھ پر لادے ہوں گے۔ اس لیے ہمیشہ گناہوں سے معافی مانگتے رہنا چاہیے، کیونکہ جو گناہ کر کے توبہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا انشاءاللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، بڑا بخشنے والا ہے۔ وہ دن اور رات توبہ قبول کرتے ہیں۔ انبیاء بھی استغفار کرتے تھے۔ یہ بتائے کہ مطلب یہ بتا ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں کتنی بار استغفار کرتے تھے؟ 70 سے 100 بار استغفار کیا کرتے تھے دن میں۔ کیا ہم بھی استغفار کر سکتے ہیں؟ کیسے نہیں، آرام سے کر سکتے ہیں۔ ہم سب کو بھی کم سے کم 100 دفعہ یہ تسبیح کرنی چاہیے، ضرور کرنی چاہیے۔ کیا مطلب ضرور پڑھنا چاہیے، استغفر اللہ و اتوب الیہ، 100 مرتبہ پڑھنا چاہیے، استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ ایک تسبیح ہر روز کیا کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت معصوم تھے، وہ 100 دفعہ اتنے معصوم تھے، کیا کرتے تھے؟ بہت ظاہر سی بات ہے، پیارے نبی جو تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اتنے معصوم تھے، وہ 100 دفعہ استغفار کرتے تھے، تو کیا ہمیں نہیں کرنا چاہیے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا کی تھی؟ وہ کیا دعا کی تھی؟ وہ ذات جس پہ میں توکل رکھتا ہوں وہ میری خطائیں معاف کر دے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا جب ایک شخص ان سے غلطی سے قتل ہو گئے تھے، تو انہوں نے بھی اللہ سے معافی مانگی تھی اور اپنے گناہوں سے استغفار کیا تھا۔ اور جب اللہ معاف کر دے تو کتنے فائدے ہیں استغفار کے۔ اور معافی مانگنے سے کوئی چیز، مطلب معافی مانگنے سے کیا ہوتا ہے؟ کچھ ملتا ہے، بہت کچھ ملتا ہے اللہ کی طرف سے۔ آپ کی زندگی میں کسی بھی چیز کی کمی ہے، کوئی بھی آپ کی پرابلم ہے، آپ استغفار کرنا شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ اس مسئلے کو حل کر دیں گے انشاءاللہ۔ گناہوں سے توبہ کریں۔ تمام لوگوں کو استغفار کا حکم دیا ہے، اور ایمان والوں کو بھی خاص شفاعت ہے کہ وہ سحری کے وقت استغفار کرتے رہیں، اور جو اللہ سے معافی کی امید رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور بخشش مانگنے والوں کے لیے اللہ کا وعدہ ہے کہ جب تک بندے معافی مانگتے رہیں اللہ تعالیٰ بھی اس کو معاف کرتے رہیں گے۔ ہر بار گناہ کرنے پر سچی توبہ کرتے رہنا چاہیے، شرمندگی سے معافی مانگتے رہنا چاہیے، اور جو بھی استغفار کریں گے اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرمائیں گے انشاءاللہ۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے رب تبارک و تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کے بارے میں، ہر رات کو اس وقت آسمانی دنیا پر آتے ہیں جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ کوئی مجھ سے دعا کرے جو میں اس کی دعا قبول کروں۔ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا جسے میں عطا کروں؟ ہے کوئی مجھ سے بے حساب طلب کرنے والا جسے میں بخش دوں؟ ہے کوئی؟ کتنی ساری چیزیں یہاں پہ، کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ خود بولتے ہیں، آؤ مجھ سے مانگو، میں معاف کر دوں گا۔ ہماری بعض نعمتوں میں ہمارے گناہ رکاوٹ ہوتے ہیں، ان سے بعض معافی مانگ لیں تو نعمتیں جو ہیں وہ واپس آ جاتی ہیں۔ بڑے سے بڑا گناہ بھی استغفار کرنے سے معاف ہو جاتا ہے، اور توبہ انسان کو گناہوں سے پاک کر دیتی ہے۔ استغفار دلوں کی صفائی کا ذریعہ ہے۔ گناہ سے دل پر سیاہ لگ جاتے ہیں۔ کیا ہو جاتے ہیں؟ دل پر سیاہ لگ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ دل کالے ہو جاتے ہیں۔ استغفار دل کو چمکا دیتا ہے۔ استغفار ہی برائیوں کو نیکیوں میں بدل جاتی ہے، اللہ کی رحمت مل جاتی ہے، اللہ کی محبت ملتی ہے، کامیابیاں نصیب ہوتی ہیں، اچھا سمے زندگی اچھا سے سامنے جو زندگی ملتی ہے، وہ بہت اچھا سمے ملتا ہے زندگی میں، زندگی کو بتانے کے لیے۔ رزق، مال اور اولاد میں اضافہ ہوتا ہے، انسان کو خیر و برکت اور طاقت نصیب ہوتی ہے۔ کچھ بیماریوں کا علاج بھی کیا ہوتا ہے؟ استغفار ہے۔ پھر سینے کی تنگی دور ہوتی ہے، دل کی گھٹن، ڈپریشن
اس کا علاج بھی استغفار ہے۔ بندے کی حالت بہتر ہونے لگتی ہے، اللہ کا عذاب نہیں آتا جب تک بندہ استغفار کرتا رہتا ہے۔ قیامت کے دن وہ شخص اپنا نامہ اعمال دیکھ کر خوش ہو جائے گا جس نے ڈھیر استغفار کیا ہوگا۔ استغفار جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے۔ تو کرنے کا کام کیا ہے کہ کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ کثرت سے استغفار کرنا چاہیے۔ کثرت سے استغفار روزانہ کتنی بار؟ کم سے کم 100 بار۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مجلس میں 100 بار استغفار کرتے تھے۔ اگر ہم سارے دن میں بھی 100 بار کر لیتے ہیں تو بڑی بات ہے۔ پھر امید رکھ کر بخشش مانگنی، یہ نہیں کہنا ہے کہ پتہ نہیں ہمارے گناہ تو بہت ہیں، معافی ہوگی نہیں ہوگی، یہ نہیں کہنا ہے، بلکہ یہ سوچنا ہے کہ اللہ معاف کرنے والا ہے، انشاءاللہ اللہ مجھے معاف کر دے گا۔ پھر گناہ اگر ہو گئے ہیں یا ہو گئے تو اس کو انتظار نہ کرے کہ ہاں ٹھیک ہے آج کر لیں گے کل کر لیں گے، معافی مانگ لیں، استغفار کر لیں۔ تو انتظار نہیں کرنا ہے کہ 80 سال ہو جائیں گے ہر پل یا پھر زیادہ تر ہو جائیں گے تو ہم توبہ کر لیں گے، نہیں، ایسے نہیں کرنا ہے، فوراً توبہ کریں۔ کھلا گناہ ہو تو کھلی توبہ، چھپا گناہ ہو تو چھپی توبہ۔ اور سچی توبہ کا مطلب یہی ہے کہ انسان پکا ارادہ کرے کہ میں نے دوبارہ نہیں جانا ہے اس گناہ کی طرف۔ پھر یہ ہے کہ شرمندہ ہونا اور آئندہ نہ کرنے کا وعدہ کرنا اور گناہوں سے ڈرتے رہنا۔ جو شخص دنیا میں اپنے گناہوں سے ڈرتا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا ڈر نکال دیں گے، اس کا ڈر ختم ہو جائے گا۔ لہٰذا میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، آج کا میرا میسج آپ کے لیے اور اپنوں کے لیے یہی تھا کہ اپنی غلطیوں پر معافی بھی مانگنی ہے اور اصلاح بھی کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ سے مدد بھی مانگتے رہنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو دعا کرنا ہے۔ چلیں تو پھر دعا کرتے ہیں۔ آپ سب میرے پیچھے آمین بولیں گے دعاؤں میں۔ دعا آپ بھی اپنے ساتھ کر سکتے ہیں، ایڈ کر سکتے ہیں، اور میرے ساتھ جو میں دعا کر رہی ہوں اس میں آپ سب کو آمین بولنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یا ذل جلال والاکرام، یا اللہ آپ ہم سب پر اپنی رحمت نازل کریے، آمین۔ یا اللہ آپ ہم سب کو بخش دیجئے، آمین۔ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے، اللہ پاک، آمین۔ ہمارے ایسے بوجھ جو اٹھا نہ سکیں، ہمیں ایسے بوجھوں سے دور کر دیجئے جو ہم اٹھا نہ سکیں، ہم پر نہ ڈالیے، آمین۔ ہم سے دور کر دیجئے ہمارے گناہوں کو، آمین۔ ہمارے برے وسوسوں کو ہم سے دور کر دیجئے، آمین۔ ہماری برائیاں ہم سے دور کر دیجئے، آمین۔ ہمیں اچھا اخلاق عطا فرمائیے، آمین۔ ہمیں ہر طرح کی نیکیوں میں دوڑ لگانے کی توفیق دیجئے، آمین آمین ثم آمین۔ اور ساری برائیاں چھوڑنے کی توفیق دیں، آمین۔ یا اللہ ہمیں بھی، ہمارے گھر والوں کو بھی، ہمارے بچوں کو بھی ہدایت دیں، آمین آمین آمین۔ ان کی نسلوں کو بھی ایمان پر قائم رکھیے گا اللہ پاک، یا اللہ سب، آمین ثم آمین۔ یا اللہ سب لوگوں کی جو دعائیں ہیں، جو ان کی نیک تمنائیں ہیں، اللہ ان کو پورا فرمائیے، آمین ثم آمین۔ یا اللہ آپ ہم سب پر اپنی رحمت فرمائیے، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے، آمین 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 ثم آمین۔ ہماری ساری جائز ضروریات پوری کر دیجئے، آمین۔ یا اللہ پاک جن کا ہم پر احسان ہے انہیں بہترین جزا دیں، آمین۔ یا اللہ ہم سب کی نیکی کرنے کا جذبہ دیجئے اور برائیوں سے بچا لیجئے، آمین ثم آمین۔ یا اللہ ہمارے بچوں کو رزق حلال عطا فرمائیے، آمین۔ ہم سب کو رزق حلال عطا فرمائیے، آمین ثم آمین۔ اللہ ان کی مشکلات آسان فرمائیے، آمین۔ یا اللہ جن کی شادی نہیں ہوئی ان کے لیے نیک رشتہ عطا فرمائیے، آمین۔ یا اللہ جن کی اولاد نہیں ہے انہیں نیک صالح اولاد عطا فرمائیے، آمین ثم آمین۔ یا اللہ آپ اپنی مخلوق پر رحمت نازل فرما، آمین ثم آمین۔ یا اللہ دنیا کی مشکل آسان کر دیجیے، آمین ثم آمین۔ یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائیے، آمین۔ یا اللہ ہم سب کے لیے ہم سب کے لیے اچھا کر دیجیے، ہر چیز اچھا کر دیجیے۔ یا اللہ ہم سب کو اپنوں کے لیے کچھ اچھا جو ان کے حق میں بہتر ہو وہ کرنے کی توفیق دیجیے، آمین ثم آمین۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجیے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجیے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجیے، آمین ثم آمین۔ یا اللہ جو بھی سننے والے ہیں میری یہ دعا سب کو اجر و عظیم عطا فرمائے، آمین۔ یا اللہ ہمارے والدین پر اپنی رحمت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ یا اللہ میرے شوہر پر بھی اپنی رحمت عطا فرمائی، میرے بھائی
بہنوئی، نانی، آنے والی اولاد، دنیا کے تمام لوگوں، ہر مسلمانوں کو، سب لوگوں کو، سب پر اپنی رحمت عطا فرمائیے، آمین ثم آمین۔ ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرمائیے۔ ان دعاؤں میں نے مینشن کیا ہے اپنے قریبی لوگوں کو جن سے میں بہت 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 قریب ہوں، اور جو مجھے ہمیشہ اچھی چیزوں کے لیے بڑھاوا دیتے ہیں، اچھے کاموں میں میری مدد کرتے ہیں، ماں باپ، بھائی بہن، نانی، بہنوئی، بہن، اور دنیا کے تمام لوگ، دوست، شوہر، اور بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے لوگ، یہاں پہ کتنے رشتوں کو مینشن کیا جائے، بہت سارے جو بھی میری لائف میں ہیں وہ سارے لوگ، تمام مسلمانوں کو اچھی نیکیوں کی توفیق عطا فرمائیے، آمین ثم آمین۔ یا اللہ، یا اللہ پاک، جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو بخشش عطا فرمائیے، جو دنیا میں ہے ان کو بھی بخشش عطا فرمائیے، جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو بھی بخشش عطا فرمائیے، آمین۔ یا اللہ، ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، ہمیں بخش دیجیے، آمین ثم آمین، اور ہم سب پر رحم فرمائی، آمین، اور آپ سب بہترین رحم کرنے، اور آپ سب پہ اور سب سے بہترین کرنے والے، رحم کرنے والے ہیں، یا اللہ ہماری مدد فرمائیے، رحم کرنے والے ہیں اللہ، رحم کریے، آمین یا رب العالمین۔ تو آپ لوگوں کی لائف میں بہت سارے ہوں گے جن کے لیے آپ دعا کرنا چاہتے ہیں، آپ ان کا نام لے کے دعا کر سکتے ہیں، جیسے میں نے کیا اپنے شوہر کے لیے، اپنے ماں باپ، اپنے بھائی بہن، بہنوئی، اپنی نانی، اور بھی میرے لوگ بہت سارے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، میرے سسرال والے، میرے مطلب ماں باپ کے گھر کے والے، جتنے سارے لوگوں کے لیے میں نے دعائیں کی، میں ایک ایک لوگوں کا نام یہاں پہ مینشن نہیں کر سکتی، میں رشتوں کا نام میں نے بتا دیا ہے جتنے لوگوں کا، وہ آپ بھی اپنے لوگوں کا نام نام نہیں مینشن کر سکتے، اپنے رشتوں کا مینشن کر سکتے کہ آپ کن کن کے لوگوں کے لیے دعائیں، ایسے تو ہے کہ آپ سب کے لیے دعا کر سکتے ہیں، میں بھی یہاں سب کے لیے دعا کرتی ہوں، لیکن میں نے ایک نارمل نام مینشن کر دیا، نارمل نہیں، بہت امپورٹنٹ ہے۔ بٹ اب یہ بتائیں آپ لوگوں کو یہ کیسا لگا، یہ جو تھی یہ ویڈیو، میں نے آپ لوگوں کے لیے استغفار کیوں ضروری ہے، وائی استغفار از سو امپورٹنٹ، یہ آپ لوگوں کو بہت مطلب اگزامپل میں جا کر وہ ہر طریقے سے سمجھانے کی اور خود بھی سمجھنے کی کوشش کی ہے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر کے۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، اور میرے چینل کو @SHK6821 نیو لرننگ بائی ہنا سلیمان کو سبسکرائب کریں پلیز۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، جزاک اللہ خیر۔